السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چاہتوں کے سلسلے۔ ناول کے رائٹر ہیں رفعت ناہید سجاد۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نے ریلنگ سے آدھی لٹک کر نیچے کے گھر والوں کے صحن میں جھانکا۔ وہاں تو ہر وقت بارات آنے سے ذرا دیر پہلے کا ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ غالباً بھابھی عمر کے میکے والے آئے تھے یا بھابھی رشید کے۔ وہ ان کے رشتہ داروں کے بچوں کو آپس میں گڑمٹ کر دینے پر جواباً بھابھیوں کی بیزاری وصول کرتی رہتی تھی۔ اپنے مطلب کی ہر بات تو رکشی کو خوب یاد رہتی ہے۔ خوب بے تحاشا ہنس کر کہا ہوا فقرہ عموماً اتنا ہی زہریلا نکلتا۔ پتہ نہیں آپی، اس نے ہرے بھرے گملوں کے درمیان جیسے تصویر کھنچوانے کے لیے بیٹھی آپی کو بھی اسی اکتاہٹ سے کہا تھا۔ شاید بھابھی عمر کے رشتہ دار ہیں، جاسوسی بھی ڈھنگ سے نہیں کی جاتی تھی، اور 50% امکان تو تھا کہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپی نے چائے کی پیالی میں ہونٹ ڈبو لیے اور آنکھیں اس کی طرف پھاڑ لی تھیں۔ غلطی ان کی ہی تھی، انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے آدمی ہی غلط چنا تھا۔ رکشی نے تو یوں بھی عمر بھر کوئی کام ڈھنگ سے کبھی کیا ہی نہیں۔ انہوں نے پیالی رکھ دی، فاطمہ کے فراق کی نامعلوم سی سلوٹوں کو جھاڑا۔ جاؤ فاطمہ، نیچے جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، اور گھر میں تو آپ نے کہا تھا نانی اماں کے گھر رہنا، صرف فائزہ باجی لوگوں کے گھر مت جانا۔ وہ نئی نسل تھی، پہلے اس کو بحث سے قائل کرو پھر حکم منواؤ۔ جاؤ نا، آپی جھنجھلانے لگیں۔ رکشی کو سخت افسوس ہوا۔ پتہ نہیں وہ اپنی مرضی اور عادتوں کے خلاف جا کر بھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کو خوش نہیں کر سکی۔ کیوں؟ اس نے چپکے سے نظر بچا کر دادا جان کے زمانے کے کلاک میں وقت دیکھا، جس کا پینڈولم ہر وقت نفی کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مسلسل انکار میں اس کی گردن ہلتی۔ بہت دیر ہو رہی تھی، آپی کی خفگی کچھ کم ہو تو وہ نکلے بھی۔ یہ فرخندہ آئی ہوئی ہے، امی نے ابا کے پڑھنے والے کمرے کے بند دروازے کے ادھر ہلکی آواز میں کہا تھا۔ بند دروازے اور امی کا فاصلہ، ہلکی آواز اور بنا کسی مخاطب کے بلاوا جیسی رکاوٹوں کے باوجود ابا کے کمرے کا دروازہ ایک دم کھل گیا۔ انہیں امی کے کوڈ ڈی کوڈ کرنے میں کمال حاصل تھا۔ وعلیکم السلام، بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، پتہ نہیں سارتر والی کتاب کہاں رکھ بیٹھا ہوں۔ وہ آپا کے پاس بچھی تیسری خالی کرسی دھوپ کے رخ سے ہٹا کر بیٹھ رہے۔ بیٹا میری کتاب ڈھونڈ کر دے کر جانا۔ جانا؟ آپی نے بدک کر سوچا۔ میں آئی ہوں، اور پتہ نہیں کیوں یہ جو ذہنی طور پر کشمکش کا شکار ادیب اور فلاسفر ہیں، وہ پڑھنے والے کو بھی اسی انتشار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایم اے عمرانیات میں نمایاں حیثیت والی اپنی بیٹی کی طرف بحث کے لیے دیکھا، لیکن قابل بیٹی کی توجہ ابا سے ہٹ کر ہیلز چڑھاتی مایوس کر دینے کی حد تک نالائق بہن کی طرف ہٹ گئی۔ وہ خود کو جیسے ایک آخری نظر شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ جمشید آج دوپہر کو کھانا یہیں کھائیں گے، آپی نے رکشی کے بجائے امی کا مخاطب کیا۔ بریکٹ میں جو دھمکی انہوں نے دی تھی وہ ابو تک پہنچنے سے محفوظ ہی رہی۔ وہ بے پناہ عورتوں کے درمیان بسنے کے باوجود ہمیشہ عورتوں کی درباری سازشوں سے لاعلم ہی رہتے تھے۔ امی نے گردن گھما کر رکشی کی طرف دیکھا، سوالیہ نشان ان کی آنکھوں میں تھا۔ کھانا تو تیار ہے، بالکل ایک میز لگانی ہے۔ آدھے ہتھیار تو وہ پھینک بیٹھی تھی، صرف باقی آدھے پھینکنے تھے۔ نہیں، آج اس کا جانا بہت ضروری ہے، ابا نے گرتے گرتے پھر سنبھالا دیا۔ عذرا نے بہت کہہ کر مجھ سے اجازت لی ہے، کھانا تو تیار ہی ہے، جمشید آئے گا تو مل کر کھا لیں گے۔ رکشی کو شبہ ہوا، وہ لاعلم نہیں رہتے، صرف لاعلم رہنا ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے انہیں خاموشی سے اپنے اسٹڈی روم میں جاتے دیکھا۔ مردوں کو بہت سی نزاکتوں کا احساس نہیں بھی ہوتا۔ داماد کا معاملہ ہے، امی آپی کا ہمیشہ دفاع کیا کرتی تھیں۔ اس نے وارڈروب کے پٹ کھلے چھوڑ کر برق رفتاری سے میز سجانی شروع کر دی۔ آپی صوفے پر بیٹھی خوب گردن گھما گھما کر تیزی سے حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو پاس یا فیل کرنے کے انداز میں گھورتی رہیں۔ چھریاں تک تو رکھی نہیں، وہ اپنے گمان میں منٹوں کا کام لمحوں میں کر کے پلٹ ہی رہی تھی۔ یہ تک ہمیشہ اس کی چڑھ رہی تھی، جیسے بڑی ذمہ داریاں اٹھانا تو درکنار، وہ معمولی باتوں پر دھیان دینے جوگی تک نہیں تھی۔ رمیز ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا، اور اسے امی کے سارے حلقہ احباب کو نظر میں رکھنا تھا۔ لاڈلی بیاہی بیٹیاں، اکلوتی جیسی دلاری ہر بہو، اور آنکھوں کا تارا ان کے میکے والے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ فون اس وقت چیخا جب وہ ورڈز غسل خانے کے ٹب سے اٹھا کر لا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں وی آئی پی بننے کا کیا سودا تھا۔ سرخ قالین بچھاؤ، پھولوں کے گلدستے پیش کرو ہمارے لیے۔ اس لیے اس نے تمام قسم کے فنکشن اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ وہ اس گھر کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ امی کی اجازت ثانوی سی بات ہو جاتی۔
بس ذرا یہ بس ذرا وہ۔ جیسے وہ گھر سے نکلی اور سارا گھر بونچال کی زد میں آیا، اوپر والے اور نیچے رہنے والے سب کے سب کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے اس کی واپسی کے منتظر، سوالوں کی بوچھار شروع کر دیے، اور وہ ہر دفعہ طے کرتی تھی وہ نہیں جائے گی آئندہ۔ جتنی دیر وہ گھر سے باہر رہتی، کیمرہ جیسے اسٹل کی حالت میں کھڑا ہو جاتا، لیکن ایک عذرا تھی اور ایک امی تھیں جو اسے بہانے بہانے گھر سے نکالنے پر تلی رہتی۔ امی کا سبق تھا، اس کے بغیر بھی جینے کی عادت ڈالو، لیکن کیا فائدہ، اسے پتہ تھا اس کی غیر موجودگی میں جو بھی امی کو چائے دے گا چینی ڈال کر دے گا اور وہ مارے مروت کے پی جائیں گی۔ ابا کو سالن کے ساتھ دہی دینا بھول جائے گا، وہ مانگیں گے نہیں۔ وہ دھپ سے دروازہ بند کر کے اگلی سیٹ پر آئی تو بھی اسے یقین نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی صدا اس کو پکارتی ہے کہ نہیں۔ رمیز گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے صرف اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ معذرت نہ کرے اس کے قیمتی وقت کے ضیاع کی، وہ اسے یقین دلاتا رہے گا کہ غلطی تمہاری ہے۔ یوں ہی اس نے گھورتی نظریں بچا کر گھڑی دیکھی۔ عذرا تو اب رو بیٹھی ہوگی، کتنے کی ہوگی بھلا آپ کی یہ قیمتی سنہری کوارٹرز گھڑی؟ اس نے گیٹ سے نکلتے لفظوں کی واضح ادائیگی کی، 1000 کے 1500۔ جب اس کا استعمال ہی ضروری نہیں تھا تو خریدی کیوں تھی؟ سورج دے کر چلا کرو آپ لوگ، تم اپنی گاڑی کا استعمال کرو اور ذرا جلدی۔ اس پر تو اس کا روب چلتا تھا، تمہاری ماں وہاں بیٹھی میری جان کھا رہی ہے، شکر کرو رمیز۔ اس نے 2 بلاک آگے جا کر کہا تھا، تم گھر کی سب سے بڑی اولاد ہو، سب سے چھوٹی اولاد کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے سب بوڑھوں کے ماں باپ کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ چھوٹی اولاد کے جوان ہوتے ہوتے بوڑھے لوگ دوبارہ بچے بن چکے ہوتے ہیں۔ عیش تو کرتی ہو خالہ، تمہیں کیا کام ہے، سارے گھر کی لاڈلی، ہمیں تو یہ گاڑی ڈرائیو کرنے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک تمہیں جانا تھا تو خرچ سے چابی مل گئی اور گاڑی بھی، اب سیدھے گھر جانا واپس۔ اس نے اس کو گھورا، اچھا سیدھا ہی جاؤں گا، لاؤ ایک 50 کا نوٹ، کتنے دن سے اچھا برگر نہیں کھایا، ٹیکسی مجھے تم سے سستی پڑتی، اس نے جھلا کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر جھلانا چڑھانا سب اس کا حق تھا۔ یہ کس قسم کا فنکشن ہے، نہ کاریں قطار باندھ کر کھڑی ہیں، نہ سنہری آنچل لہراتے۔ اچھا بس، اس نے دھپ سے دروازہ بند کر دیا۔ بڑے پرزے نکال رہی ہو، ماں سے بھی اجازت لی ہے؟ لے لوں گا اجازت بھی، اور نہ ملی تو تمہاری طرح روتا بھی نہیں پھروں گا۔ اس نے ہلتے پردے سے اندر جھانکا، عذرا کا کوئی 7 کوس سے ملنے والا آ جائے، وہ آنکھیں نکال کر اس کے تلووں میں بچھانے پر آمادہ رہتی ہے۔ یہ تو سسرال کا معاملہ تھا، اور وہ اس میں بہت نازک مزاج بھی رہی ہے۔ شادی شدہ سہیلیوں کو ان کے مسائل سمیت نبھانا ذرا سی مصیبت بن جاتی ہے۔ پردے سے جھانکتے پہلے اسے خاور بھائی نے دیکھا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ خاور بھائی کو اپنی سخن شناسی پر ہمیشہ عجیب قسم کی خوش فہمی رہتی تھی۔ پٹا ہوا شیر وداع کر چاروں طرف فخر سے دیکھنے لگے تھے۔ عذرا نے بھاگ کر اسے ٹرافی کی طرح وصول کیا۔ اس کے بڑے بڑے ہم ملنے والے ہر طرف جمع تھے، کتنوں سے وہ کتنی دفعہ مل چکی تھی، پھر بھی اس کے نئے ملنے والے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہم مزاج دوست کی بہت سی قطعی غیر پسندیدہ حرکتیں اور باتیں صرف اس لیے بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ اس وقت بھی جب آپ اس سے منہ پھیرے اس سے قطعی لا تعلق ہی کھڑے ہوں، عذرا کو ایک اسی گمان نے اس پر ہر طرح کے اختیارات کا حق محفوظ کر لیا تھا۔ کچھ کرتی ہیں آپ؟ اس کی مصنوعی والی دوست کی ہر چیز مصنوعی تھی، مسکراہٹ، انداز، سوال۔ یہ بہت مصروف ہیں اور مارے مصروفیت کے یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ وہ آپ ہی کے بقول بھگو بھگو کے جوتے مار رہی تھی۔ مجھے امریکن سینٹر میں ایک پیپر پڑھنا ہے۔ یہ کوئی اور قابل دوست تھی۔ آپ بھی آئیں عذرا کے ساتھ۔ عذرا انہیں لاؤ نا، اتنی خلقت، اتنی عزیز رشتہ داری میں عذرا اس کے حصے میں تھوڑی ہی آتی تھی۔ وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے، بالوں کو سنہری ہائی لائٹ دیے کسی بہت متاثر کر دینے والی شخصیت سے بات کرتے اس کی طرف پلٹی۔ اس نے اسے دور سے دیکھا اور سمجھ لیا تھا، کیا جلدی جانا ہے؟ ہاں تو مجھے ان جھمیلوں میں نہ ہی بلایا کرو۔ کیوں؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہاری ذمہ داری نہیں، اور ایک میں ہی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہوں، میں بھی چھوڑ دوں؟ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے اس نے سنا کہ ٹیلی فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا واقعی ذمہ داریاں نبھانا معیوب بات ہے یا کچھ اور، کہیں اور گڑبڑ ہے؟ آخر وہ سمجھ کیوں نہیں پاتی؟ بھتیجے بھتیجیاں گیلری سے امی کے کمرے تک ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، اور غالباً فٹ بال کے علاوہ ہر کھیل اسی میدان میں ہو رہا تھا۔ ٹیلی فون کی یہ مسلسل بیل ان میں سے جیسے کسی کی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ کہاں ہو بھائی؟ کوئی 10ویں گھنٹی بج رہی ہے۔ الٹا اس کو جھاڑ پڑ گئی، رمیز یہاں نہیں ہے جی؟ اس نے ریسیور کانوں سے لگایا۔ جی ہاں، اکثر یہاں ہوتے ہیں وہ،
لیکن اس وقت نہیں ہیں، کچھ معلوم نہیں جی کہاں پر ہوں گے۔ اچھا میں بتا دوں گی، اوکے۔ کیسی تھی پارٹی؟ آپ ہی سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوا۔ یہ اچھی دوست ہے بھائی، اپنی تو شادی کر لی، دوست کی فکر نہیں۔ اس نے بڑی محنت سے یہ ریاض کیا تھا کہ ہر ایک کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی دکھانا ضروری نہیں۔ وہ خاموشی سے میز پر بکھرے برتن سمیٹنے لگی۔ فائزہ اس کی مدد کو آئی تھی۔ بھائی فرخندہ کافی تو بنواؤ لیکن اچھی سی ہو، پچھلی مرتبہ کی طرح نہیں۔ جمشید بھائی شاہانہ انداز میں لیٹے نخوت سے بولے تھے۔ رکشی کا منہ اسی طرح سے تھا، بے رنگ اور بے تاثر۔ اصل میں پہلے کافی میں ہلکا سا گرم پانی اور کافی میٹ ڈال کر بیٹر سے آپی لمبی بات کر رہی تھیں۔ لوگوں کے پاس دوسروں کو سکھانے کے لیے عقل کتنی وافر ہوتی ہے، کاش وہ اس کو کبھی اپنے استعمال کے لیے بھی رکھ لیا کریں۔ ابا نے کھانا کھا لیا؟ پپھو پپھو، نہ صرف آوازیں بلکہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بازوؤں اور کندھے کے جھٹکے بھی اس نے لیے۔ گاڑی جیسے کسی بھی بڑے جنکشن پر آ کر رک گئی تھی۔ مسافر، ریڑھی والے، فقیر، سب کو ابھی ابھی اور ایک ساتھ ہی بولنا تھا۔ برے اعظموں اور سمندروں کے بارے میں۔ سلو کا ٹیسٹ، ربیہ کی نئی کمپوزیشن ہے۔ بھابھی عمر نے غلطی سے شلوار کے 8 کندے کاٹ لیے ہیں۔ امی کی انسولین کی ڈوز نہیں ملی اور ابا نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا اور پچھلی مرتبہ کافی خراب بنی تھی۔ اس کے چلے جانے سے ہر منظر واقعی جیسے رک جاتا تھا۔ آخری حل اور ہر صفحے کا انجام رکشی ہاتھ میں لیے بیٹھی ملتی۔ کیوں عذرا اسے ان ذمہ داریوں سے کھینچ کر نکال لیتی ہے؟ اتنی بہت سی اہمیت، اتنا بہت زیادہ اپرووڈ کوئی بری بات تو نہیں؟ آگے رکشی، بھابھی عمر نے آخر سیڑھی سے آواز دی۔ بھئی عیش ہے رکشی کے، انہوں نے آپی کو ہم خیال بنایا تھا، نہ کام نہ دھندا، نہ فکر نہ فاقہ۔ یہ صبح عمر کی شلوار شروع کی تھی، نہاری جلنے کی خوشبو آئی، گھبراہٹ میں شلوار غلط ہو گئی۔ بچو جی شادی ہو جائے پھر پوچھتے ہیں کیسے اڑی اڑی پھرتی ہو۔ یہ فائزہ کافی بنا رہی ہے کہ چائے؟ ایک پیالی میرے لیے بھی بنانا فائزہ، سر میں سخت درد ہے۔ وہ ٹیلی فون کے پاس رکھی سب سے آرام دہ کرسی پر بیٹھ رہیں۔ دودھ بھی ابال دیا، شاباش۔ بھابھی رشید بچے سمیٹ کر نیچے لے جا رہی تھیں۔ ایک نظر باورچی خانے میں دودھ کی دیگچی کے سر پر مجرموں کی طرح کھڑی رکشی کو دیکھا، گویا باقی ماندہ حماقتوں کی ذمہ دار تو آپ تھی ہی۔ بھائی لوگ اپنے اپنے حصوں سے اوپر آتے کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ کاش اس کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب ہوتا۔ رمیز کے بقول اسے اپنا روزنامچہ سائیکو اسٹائل کروا کر ایک کاپی سب کو روانہ کر دینی چاہیے۔ بڑے بھائی، پھر ان سے چھوٹے اور ان سے چھوٹے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے، آپی، جمشید بھائی، کتنے بے شمار لوگوں کو اسے اپنے گزارے وقت کے ایک ایک لمحے کے ضائع نہ ہونے کا یقین دلانا پڑتا۔ بہرکیف اس میں کوئی غلطی نہیں۔ وہ رات گئے ابا کے ساتھ اپنے پیادوں کو ہلاتی، ہر روز ایک بازی ہارتی تھی۔ ہاں، اس کو اپنے اس لائف سٹائل پر کوئی اعتراض نہیں، اس میں ترمیم کی گنجائش ہے نہ رد و بدل کی۔ جس شخص کا اس کے اس روزمرہ کے ساتھ گزارا نہیں وہ بخوشی اپنے راستے بدل لے، لیکن عذرا تو راستہ بھی نہیں بدلتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اور کہاں سے اپنی مصروفیت کے درمیان وہ رات کو سونے سے پہلے گھنٹہ بھر کا تفصیلی فون کیے بغیر سوتی بھی نہیں تھی، اور اپنے ہر بےہودہ اور بے ہنگم سے ہنگاموں کے درمیان اسے گھسیٹ لائے بغیر چین سے بھی نہ بیٹھتی۔ مثلاً جوہر ٹاؤن میں نہر کے اس طرف والی آبادی میں کچی بستی کی مکین خواتین کے حقوق کا کوئی ایکٹ چلایا جا رہا ہے، اور عذرا بیگم سخت برہم ہیں اس کی اس بورسوا سی مطلب پرست ذہنیت پر جو بوقت ضرورت کسی کے کام نہیں آتی۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ رکشی نے گہری سانس لی۔ صرف ایک اسی قیمت پر وہ دوستی کا گلا گھونٹنے پر تیار نہیں۔ اس نے جب تمام کاموں سے نپٹ کر گھڑی دیکھی اور ٹیرس سے نیچے ڈرائیو پر جھانکا تو پتہ چلا سب جا چکے ہیں۔ سب کی گاڑیاں، سب کی موٹر سائیکلیں، صرف بھائی جان پرویز کی نسان کونے میں کھڑی تھی۔ اگر وہ جوہر ٹاؤن تک چھوڑنے پر نہ بھی آمادہ ہوئے تو کسی قریبی اسٹاپ پر یا نزدیکی ٹیکسی تک تو چھوڑ ہی آئیں گے۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ امی نے بستر پر لیٹے لیٹے پکارا۔ انہیں سب بچہ کھیلنے کا بہت شوق تھا، جیسے تو ہر روز ایک آدمی اسے چھوڑنے جاتا ہے۔ آج کس کی باری ہے؟ سلو، دادی اماں کے پاس کھیلو آ کر۔ بابا کہاں ہیں تمہارے؟ اس نے سیڑھیوں سے نیچے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ بھابھی پرویز اسرا سے کوئی بڑی قیمتی اون نہایت ہی سستے داموں خرید کر لائی تھیں۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ ذرا دیر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑو گی، میں گولے بنا لوں۔ تم فارغ تو ہو نا؟ اتفاق سے وہ ہمیشہ ہی فارغ ملتی۔ انہیں میرے ہاتھ کے سویٹر بہت پسند ہیں۔ یہ پیپر سے مجھے ڈیزائن سمجھ میں نہیں آتا، تم شروع کرو گی؟ اس وقت وہ دراصل اس نے ماتھے کے بالوں کو بکھرنے سے بچایا، گلا کھنگارا۔ جب کوئی چیز مانگنے کے لیے منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے تو سخت کوفت ہوتی ہے۔ کتنا جی چاہتا تھا ایسی درویش بن جائے کہ چیزوں کی ضرورتیں اسے ستانا بند کر دیں۔ مجھے عذرا کی طرف جانا تھا ابھی۔ بھابھی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا
اچھا تو وہ تمہیں لینے آ رہی ہے۔ مطالبہ رد کر دینے کا انداز فکروں کے بریکٹ ہی میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ خفیف ہو گئی۔ نہیں، وہ تو خود بہت مصروف ہے۔ اگر آپ میرا مطلب ہے پرویز بھائی جان وہ آفس نہیں گئے ابھی؟ بھابھی عمر نے ٹی وی ٹرالی سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ غالباً ان کا جی چاہا کیسٹ ریوائنڈ کرنے کے بجائے اپنی زندگی ریوائنڈ کر کے دیکھیں۔ حالانکہ اس نے سیڑھیاں اترتے سوچا تھا وہ بھابھی عمر سے مطالبہ تو درکنار ان کے سامنے اپنے بھائی سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی۔ اب بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے عزیز سرنو اپنے اوپر رکھ کر طاری کرتے سوچا۔ وہ ان سب کے شوہروں کو خود سے محبت کرنے سے منع بھی تو نہیں کر سکتی۔ بھابھی پرویز کی پیشانی نادیدہ سے بلوں میں الجھ گئی۔ انہوں نے ایک خاموش ابلاغ بھری نظر بھابھی عمر سے ملائی۔ مشترکہ دشمنوں میں رہنے سے ان کی ہر بات میں اتفاق تھا۔ لوگ بانٹ کر نہیں کھاتے، اس سے صرف آدھا حصہ ملتا ہے، انہیں پورا چاہیے، سب کچھ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھابھی پرویز اس کے آگے بیچ رہی تھیں۔ اوہ ہو، وہ گھنٹے تک ہاتھ اکڑوانے کا احسان بھول کر وہ الجھ سی گئیں، جیسے اس نے کسی نہ سلجھنے والے گولے کے سرے کو پھر سے گڈمٹ کر دیا ہو۔ پرویز تو سائٹ پر گئے ہیں، آفس کی جیپ لے گئی تھی، پتہ نہیں شاید ابھی آ جائے۔ چابی کا مطالبہ سن کر انہوں نے اندر اپنے کمرے میں جھانکا۔ کمرہ بھی گیلا ہے، میرے ہاتھ میں اون ہے۔ دراصل رضیہ فیڈر ابال رہی ہے، جیسے 7 آگ کے دریا ہیں، ایک آنکھ والا دیو ہے اور ایک آدم بو کرتا بھوت۔ خادم یہ کیسی تپڑی ماری ہے، سارا کمرہ گیلا کر دیا، سارا کارنرز پر چابی پڑی ہے، اٹھا کر دینا۔ یہ لو، جس طوطے میں اس کی جان تھی اس تک پار ہونے کے مراحل بھی طے پائے۔ اسے پتہ تھا یہ چابی اسے مل ہی جائے گی، لیکن لوگ چیز دینے سے پہلے ترسانے کا شوق ضرور پورا کرتے ہیں، اور واپسی پر میرے لیے ایک راؤنڈ نیڈل لیتی آنا۔ ان کو فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس احسان کے بدلے آخر اس سے کیا مطالبہ کریں۔ میٹنگ بہت سست تھی، اور ہر میٹنگ کی طرح بورڈ کو ایک فارمولے پر متفق کرنا یہاں بھی ناممکن تھا، اور اسے خواتین کی یہ کلب والی سیاست اکتا دیتی تھی۔ ہر نقطے پر اعتراضات کی بھرمار تھی۔ اس نے گھر واپسی کے سفر کے دوران آج کے گزارے دن کا خود سے احتساب کرتے سوچا تھا، سوائے ایک نقطے کے، جب بورڈ کے خزانچی نے چائے کے بھاری بل پر دستخط کیے تھے۔ اگلے چوک سے موڑ کاٹتے اسے اچانک یاد آیا کہ بھابھی پرویز کی راؤنڈ نیڈل راستے اتنے انجان نہیں تھے۔ جوہر ٹاؤن سے اگر نہر کے ساتھ ساتھ نکلے یا اگر اکبر چوک سے، لیکن وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گاڑی گھماتی، روڑے اینٹوں سے پہیوں کو بچاتی دائیں طرف نکلی تو اس پر 2 انکشاف ہوئے۔ ایک یہ کہ یہ غیر آباد نو تعمیر شدہ سی بستی قطعی انجانی ہے۔ وہ اپنے گھر جانے والی سڑک کو پتہ نہیں کس موڑ پر چھوڑ کر کہاں پلٹی تھی، اور اب بجری اور ٹوٹے پتھروں کے اس ڈھیر سے فوری طور پر نکل آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سڑک سے اب فوری طور پر نکل جانا بھی ذرا سا ناممکن ہی ہو گیا تھا، کیونکہ پچھلی طرف کا لیفٹ سائیڈ وہیل پچک کر سڑک سے چپک گیا تھا۔ اس نے گڑگڑ کی نامانوسی آواز سن کر خدا سے دعا مانگی تھی، ایک کاش یہ پنکچر نہ ہو، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ تعصب سے پہیے کے پاس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کاش کسی دم درود سے اس مردہ پہیے کو بھی کھڑا کیا جا سکتا۔ رمیز نے کتنی مرتبہ کہا تھا، خالہ ایک مرتبہ انجن کے اندر بھی جھانک لو، بونٹ کھولنا، پہیہ بدلنا، آئل اور پانی چیک کرنا، اس طرح سڑک پر نہیں نکلا کرتے۔ لیکن وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آئس کریم کھاتی رہتی۔ وہ پسینے میں شرابور گندے ہاتھ لیے گاڑی سٹارٹ کرتا تو اسی طرح بیٹھی ملتی، صاف ستھری ہنسی مسکراتی۔ زندگی میں ایک دفعہ پہلے بھی اس نے بھائی جان رشید کی گاڑی پنکچر کی تھی، لیکن ٹائروں کی دکان کے عین سامنے وہیں بدلا بھی گیا اور مرمت بھی ہو گیا۔ تب تک وہ اپنی خوشبختی کے سلسلے میں بڑی مغرور رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نیا علاقہ آباد ہو رہا تھا، آس پاس پتھروں اور روڑیوں کا ڈھیر تھا۔ سڑک کے پار 2-3 مکان مکمل تھے، باقی سب کے ڈھانچے کوئی ادھورے کوئی پورے۔ سڑک کے ایک طرف کھلا میدان، لیکن سب خاموش، خاموش ویران سا اور سویا سویا۔ وہ غلطی سے کسی سلیپنگ بیوٹی کے محل میں آ گئی ہے، لیکن افسوس، گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے ایک پرانی کار کے پھٹے ہوئے ٹائر سمیت ڈگی تو اس نے کھول لی تھی، اور اس میں نیا ٹائر، جیک، اوزاروں کی تھیلی، سب کی حاضری پوری تھی، لیکن وہ آخر کر ہی کیا سکتی تھی؟ کتنی دیر وہ سڑک پر یوں ہی کھڑی انتظار کر سکتی تھی، کسی غیبی امداد کے انتظار میں؟ اب بھی اگر آنے کی ہاہاکار نہ مچائی ہوتی تو سب اس کے ساتھ ہی نکلے تھے۔ بس اس نے عذرا کے گروپ کا انتظار کرنے کے بجائے بھاگنے کی۔ عذرا کے بقول وہ تو وہاں بیٹھی بھی بھاگ رہی تھی، اور اس کا مقولہ تھا، تیز چلو گے جلد مرو گے۔
سڑک کے پار آخری آسرے کے طور پر صرف 2 مکمل مکان کھڑے تھے اور وہ بالکل مایوس ہونے کے بجائے اس نے آخری امید کے طور پر آزما لینے میں کوئی حرج بھی نہ سمجھا۔ یوں ہی ٹاس کے بغیر اس نے 2 میں سے ایک مکان کی بیل پر انگلی رکھ دی اور بلا شبہ انتشار کی حالت میں انگلی کچھ زیادہ دیر کے لیے بٹن پر دبی رہ گئی، یا اس کی بیقراری میں اضافہ ہو رہا تھا کہ تھوڑے سے بھی انتظار کے بغیر اس نے انگلی بٹن سے اٹھائی اور پھر باقی ماندہ مایوس کن طاقت بٹن پر صرف کر دی۔ اندر بجنے والی پرشور بیل کی آواز اس کے اپنے کانوں تک اس شدت سے پہنچ رہی تھی، لیکن دروازہ اسی مایوسی سے بند تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے خیال آیا، غالباً اس گھر میں ابھی لوگ آباد نہیں ہوئے، اسے فوری طور پر دوسرا گھر آزمانا چاہیے۔ تیسری بیل پر انگلی کے پریشر سے شور مچا کر وہ تیزی سے پلٹ رہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ 2-3 قدم آگے گھر کی طرف بھاگی ہی تھی کہ رک گئی، اس کے توقع کے بالکل خلاف۔ نیند سے بھری بند ہوتی آنکھیں اور غصے سے بھرا چہرہ لیے اسے کوئی جھنجلایا ہوا ملا۔ یہ آپ کی عمر ہے لوگوں کے دروازے کی بیل بجا کر بھاگ جانے کی؟ ہر روز دوپہر کو یہ آپ ہی کرتی ہیں۔ میری دراصل گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اس نے رسان سے کہنا چاہا۔ یہ ورک شاپ ہے، گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو کسی ورک شاپ میں جائیں۔ اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور رنگے ہاتھوں مجرم کی طرح پکڑی بھی اس طرح گئی تھی کہ شک رفع کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، اور وہ تھا کہ اس کو ہر بات کا غلط مطلب زیادہ درست لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اپنی کار کی طرف دیکھا، ڈگی مگرمچھ کی طرح منہ پھاڑے اور ٹائر پھونک نکلے غبارے کی طرح فلیٹ۔ ان مایوس کن مسائل کے ساتھ اگر وہ جھنجلانے اور اکڑنے کی بھی کوشش کرے، اس نے پرسکون لہجے میں اس کو سمجھانا چاہا۔ اچانک آپ کے گھر کے سامنے میرا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، میرے پاس اسٹیپنی ہے لیکن مجھے تبدیل کرنا نہیں آتی۔ اگر آپ اس سے قبل خود اس کو اپنے اعصاب پر اس قدر قابل رشک عبور رکھنے کا شعور نہیں تھا، یہ بھی میری خطا ہے گویا میرے گھر کے سامنے۔ اس نے اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز کے جواب میں بھی برہمی نہیں چھوڑی۔ اوفو، یہ کوئی نہایت ہی ذلیل آدمی ہے، اس سے انسانیت کی توقع رکھنا قطعی وقت ضائع کرنا ہے۔ اس نے مایوس ہوتے ہوئے گیٹ پار کیا، سڑک عبور کی اور اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھی؟ بس منتیں کرنے اور گڑ گڑانے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اتنی ذلت اٹھانے سے بہتر ہے خود ہی مغز مار لیا جائے۔ یہ کوئی ناممکنات تو نہیں، کوئی لاعینہ مسئلہ، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی چیز، کوئی بھابھی عمر تو نہیں، ایک ٹائر ہی بدلنا ہے۔ ایک سائیکل والا کسی مصیبت زدہ عورت کو کار کے پاس سرسیمہ دیکھ کر دلی مسرت سے سرشار منہ نیچے کر کے مسکراتا گزرا تھا۔ دوسرا مردانگی کے زام میں مبتلا ابھی تک اپنے دروازے پر جمع کھڑا تھا اور وہ مکمل طور پر تو ابھی بھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ ذرا اندر چلا جائے، وہ ساتھ والے گھر پر دستک دے گی، مدد مانگنا اس کا حق ہے، لیکن ابھی نہیں۔ جب تک وہ دروازے پر کھڑا اسے خود سے الجھتا دیکھتا رہے گا، وہ مصروف ہی رہے گی۔ اس نے اوزاروں کی تھیلی رکھ کے نیچے سے گھسیٹ کر سڑک کے کنارے پھینکی اور عین ڈگی کے اندر اپنا سر گھسا کر ٹائر کے بولٹ کھولنے لگی۔ ہٹکیے ایک طرف۔ اس نے دیکھا وہ اس کے بالکل برابر آ کھڑا ہوا تھا، آستینوں کو کونیوں تک چڑھا لیا، ناراض اور برہم۔ کاش اس کے پاس کوئی اختیار ہوتا اور یوں عورتوں کی طرح بسورنے کے بجائے اس کی احسان چڑھاتی مدد کو دھتکار سکتی۔ وہ اس کے لہجے کے اکھڑ پن کو ہضم کرنے یا تھوک دینے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس نے اسکرو ڈرائیو اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس کو ایک جھٹکے سے ایک طرف ہٹا بھی دیا۔ اس نے کار کے سہارے کھڑے ہو کر پہیہ لگانے کے عمل کو پہلی مرتبہ غور سے دیکھا۔ اگر قوت مشاہدہ کا یہ استعمال وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتا تو شرمندگی یہاں تک تو نہ ہوتی۔ پہلے اس نے تھیلا گرایا، پھر ٹائر پھینکا اور شاید اب خود اس کو پھینک کر ہاتھ جھٹک لے، لیکن اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہی ہاتھ جھٹک لیے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر گاڑی جیک پر کھڑی کی، ایک ٹائر لگایا، دوسرا نکال دیا، منٹوں میں کام ہو بھی گیا۔ تف ہے اس پر جسے یہ حقیر کام نہیں آتا، اور دوہری تف ہے اس پر بھی جو اس ٹکے کے کام کے پیچھے اس قدر اترا رہا تھا۔ شیخی خورا دھم سے ڈگی کا ڈھکن اس نے گرایا۔ بڑی تہذیب اور شائستگی سے اس نے سوچا، خواہش نہ ہوتے ہوئے بھی بہرکیف اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ بعد میں ادا کیجیے گا۔ اس نے اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے کہا، ذرا گاڑی سٹارٹ کر کے دیکھیے، یہ نہ ہو اگلے چوک پر کسی کی بیل بجا رہی ہوں، ذرا گاڑی کو دھکا لگانا ہے۔ اب وہ اسے کیوں کر سمجھائے؟ اس نے حلق سے تھوک نگلتے سوچا، نہ تو اس کی خوش اخلاقی میں کچھ اچھی شہرت تھی، نہ ناز و ادا میں الجھی کسی الہڑ حسینہ والی۔ اتفاق اور افسوس کہ بس اسے ایک ٹائر بدلنا نہیں آتا تھا، اور نہیں آتا تو نہ صحیح، کیا ضرورت ہے اسے اس کے امتحان میں پورے نمبر لینے کی۔ اس نے بونٹ کے کی ہول سے چابی نکالی،
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سیٹ پر جا بیٹھی۔ چپ چاپ چابی گھمائی۔ بیک ویو مرر سے اس نے دیکھا وہ گاڑی سے ذرا پیچھے ہی کھڑا تھا، دونوں گندے ہاتھوں سے اپنے کپڑے بچاتا۔ جو لوگ آپ کو عورت سمجھ کر کم عقل ماننے اور پیٹرونائز کرنے پر آمادہ ہوں، ان سے تو اس کی کسی قیمت پر بنتی ہی نہیں تھی۔ اور اس ایک لمحے میں اس کی تمام تر گستاخیوں، کوتاہیوں اور شیخیوں کے جواب میں بڑی برق رفتاری سے جانے اسے کیا سوجی، اس نے پہلا گیئر لگایا، دوسرا اور تیسرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیدھی سڑک پر اتنی دور نکل آئی کہ حیرت سے دم بخود کھڑا وہ شخص اس کو نکتے کی طرح نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ شکریہ ادا کرتی ہے میری جوتی، بدتمیزی تو پھر بدتمیزی ہی صحیح۔ پہلے اتنی دیر سے آنے پر بھابھی نے بڑی بھوکلاہٹ کا مظاہرہ کیا، ہسپتالوں وغیرہ میں تلاش کرنے جیسی پریشانی کا اظہار۔ کنویں میں بانس ڈلوانے کا تو زمانہ گزر گیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ وہ تو سویٹر کی سوئی بھی نہیں لائی۔ انہیں اس کی یہ چالاکی پسند نہیں آئی۔ پرویز سے شکایت بھی کی تو وہ کون سا سنے گا۔ اس نے تانوں کا برا منایا نہ باتوں کا، جیسے کبھی کبھی اپنی ساری ہتک کا بدلہ ایک جھٹکے میں لے کر جو دلی مسرت اور شادمانی ملتی ہے وہ اس قسم کی تلخیوں سے بھی حلق کڑوا نہیں ہونے دیتی۔ رات تک شادمانی کا موڈ اسی طرح طاری رہا۔ بابا ہلکی سردی میں لیمپ ٹیرس کے نیچے لے آتے۔ عذرا کی کسی نئی دوست نے ہسٹروگرافی پر ایک نئی کتاب دی تھی، وہ بابا کو پسند آئی۔ امی کو چکر آ رہے تھے، وہ سر شام ہی کمرے میں چلی گئیں۔ بہت دنوں بعد پڑھنے لکھنے میں دل لگا اور وقت کی فراوانی حاصل ہوئی۔ وہ کلچر کے نام پر میوزک لگا کر عذرا کی دی ہوئی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگی۔ بھابھی پرویز کو بھی اب لحاظ نہیں رہا تھا، اسے ان کا نمونہ شروع کرنا تھا۔ ایک کے، ایک پی، ایک ایس، ایک پی ایس ایس او۔ وہ گن گن کر خانے ڈالتی اور گراتی، لمحہ بھر کو لرز سی گئی۔ یہ کون ٹائر پنکچر کر لایا ہے؟ پرویز بھائی کی آواز صحن کے نچلے حصے سے بلند ہوئی اور اوپر پہنچی۔ بھابھی جواباً کچھ بولی بھی تھیں۔ یہ بھی پرویز بھائی کا کمال تھا، وہ گھر میں گھستے ہی کار کا ہر نوک سونگھ لیتے تھے۔ حالانکہ اتنی رات میں سب بھائیوں کی گاڑیوں کے بیچ اندھیرے شیڈ میں کھڑی اپنی گاڑی کا پہیہ پہچان لینا انہی کا کمال تھا۔ پرویز بھائی جان زور سے اس لیے بولے کہ انہیں بھابھی کے چھوٹے بھائیوں پر کچھ شک سا رہتا تھا۔ جب بھی آفس وین انہیں سائٹ پر لے کر جاتی، بھائی گاڑی لے جاتے۔ چونکہ گھر بھر کی ٹیلی فون آپریٹری اس کے ذمے تھی، اس لیے یہ کمینی سی بات نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے علم میں آ جاتی۔ وہ نوجوان نسل تھی اور سڑکوں پر گاڑیاں بھگانے کا ازحد شوق پرویز بھائی کو بہت کھلتا تھا۔ ہائے، ان کی دوسری آواز نے اس کو سر سے پاؤں تک لرزا کر رکھ دیا۔ ٹائر کہاں ہے دوسرا؟ اور میرا ٹول باکس؟ وہ اپنی جگہ بے جان تودے کی طرح بے حس و حرکت اور ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اوپر آتے زینے پر قدم قدم بھائی جان پرویز کی آواز سن رہی تھی۔ بیک ویو مرر سے اسے وہ بھی دکھائی دے رہا تھا، ایک ہاتھ میں اسکرو ڈرائیور اور دوسرے میں جیک تھامے، حیران پریشان ہکا بکا۔ بدلہ لینے کا سارا نشہ پل بھر میں ہرن ہو گیا۔ گاڑی پنکچر ہو گئی تھی۔ انہوں نے آخری سیڑھی سے اوپر آتے پہلا سوال کیا۔ وہ بہت غصے والے مشہور تھے، لیکن اس سے تو ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے۔ جی، ٹائر اور ٹول باکس وہ کہاں ہیں؟ وہ میں نے رمیز کو دیے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت تو نہیں رکھتی تھی، لیکن بلا ارادہ اچانک ہی اس کے منہ سے پھسلا اور نتائج سے دور اس نے اگل بھی دیا۔ اصل میں ٹول باکس میں گاڑی کے کاغذات بھی پڑے ہیں، ذرا رمیز کو فون کرنا۔ گاڑی کے کاغذات؟ اس نے بھونکا ہو کر سوچا، کون بے وقوف بھلا یہ بھی ٹول باکس میں رکھنے والی چیزیں ہیں؟ لیکن انتہائی اطمینان سے بحث ختم کر کے انہوں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا اور ٹی وی پر ہونے والے کسی بیکار کھیل میں غرق ہو گئے۔ ڈرامہ ختم ہوا تو ابو کے پاس چلے گئے، نیند سے بحال ہوئے تو نیچے اتر گئے۔ کوئی ہے بھی اس کہانی کا حل کہ نہیں؟ وہ یوں ہی جھوٹ نہ بول دیتی تو حالات کتنے مختلف ہو جاتے۔ اب تو سچ بھی بولے گی تو جھوٹی پڑ جائے گی۔ اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور جب ابا اس کے کمرے میں آئے تو وہ بستر سے پیر لٹکائے تکیہ گود میں رکھے دونوں ہاتھوں میں رکھے چہرے کو اور بھی پریشان کر رہی تھی۔ تم جاگ رہی ہو تو ایک کپ کافی مل جائے گی؟ وہ برق رفتاری سے ورچہ خانے کی طرف لپکی۔ کافی گرائی، دودھ ابالا، چینی چھلکائی، اس کے باوجود کافی ان کی پسند کی نہ بن سکی۔ وہ بغیر اعتراض کے گھون بھرنے لگے۔ تم پڑھنا، یہ کتاب بہت کمپریہنسو ہے، اس سے ایسی کتابیں پڑھی نہیں جاتیں، ابا جانتے تھے، لیکن اس سے بہتر سامعہ گھر بھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں۔ مکمل طور پر فارغ، بیوی بچے سسرال، ہر ذمہ داری سے آزاد، اسی لیے وہ اوپر سے نیچے تک سب کی پرمغز اور لایعنی ہر بات پوری توجہ اور دھیان سے سن لیتی تھی۔ حتیٰ کہ بھابھیوں کے ساس و شوہروں سے گلے بھی صرف وہی محبت سے سنتی تھی۔ اب سو جاؤ، ابا کی بحث ختم ہوگی اور کافی بھی۔ کیوں جاگ رہی ہو؟ ابا نے مزید پوچھا۔ وہ کیوں جاگ رہی تھی؟ جاگنے سے حاصل اس نے تو ایک ٹھوکر ماری ہوگی۔
ٹائر پر بھی اور اوزاروں کی تھیلی پر بھی۔ وہ اس وقت سے اس شخص کا تجزیہ کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اکھڑ بھی تھا اور ہمدرد بھی، ورنہ واپس نہ آتا۔ کام بھی کرتا تھا، دھونس بھی جماتا تھا، اس سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ تو اپنے طور پر بڑا اچھا بدلہ لے کر اسے فراموش کر بیٹھی تھی۔ اب جو اسے تفصیل سے سوچنا پڑا تو عقل کے سارے دعوے کھوکھلے رہ گئے۔ رات سو نہیں سکی تھی کہ صبح ہو گئی۔ اسکول جانے سے پہلے نیچے جو طوفان آتا تھا وہ آ کر نکل گیا۔ اس کا مطلب تھا سب بچے اور ان کے باپ اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ صحن میں اپنی اپنی کام کرنے والیوں کے ارد گرد بھابھیوں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ امی صبح کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتی تھیں۔ ان کے جاگتے ہی میٹنگ کا مرکز نیچے سے اوپر شفٹ ہو جائے گا۔ مجھے جانا ہے ذرا کسی کام سے، جوہر ٹاؤن کی طرف۔ اس سے پورا سچ بولا گیا نہ پورا جھوٹ۔ امی جاگ جائیں تو بھابھی پلیز ذرا آپ ان کو بتا دیجئے گا۔ سرخ نشان اس کے سر پر تھا۔ کیسے جاؤ گی؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ کون تمہیں چھوڑنے جائے گا؟ کون لینے؟ ایمرجنسی کا اعلان تو ہو چکا تھا۔ خطرہ بلند ہونے سے پہلے اگر وہ بھاگ لے تو ان تمام سوالات کی یلغار سے محفوظ رہ سکے گی، کیونکہ ان بے اثر سوالوں کا اور کچھ مطلب ہی نہیں کہ یہ بس محض سوال ہی ہیں۔ اس نے رکشے سے اتر کر چاروں طرف نشانیوں کو تلاش کیا۔ غالباً وہ ٹھیک جگہ پہنچ گئی تھی۔ رکشے والا سیدھا راستہ چھوڑ کر یوں بھٹک بھٹک کر آنے پر بیزار بھی تھا۔ اسی چوک سے اس نے یہ سیدھی سڑک لی تھی اور اسی کسی اینٹ برجی کے ڈھیر میں کسی تیز دھار چیز سے اس کا پنکچر ہوا تھا، اور اسی رکشے والے نے وعدہ کیا تھا چند لمحوں کی تو بات ہے، وہ واپسی پر اس کو دوبارہ بٹھا لے گا۔ لیکن ایک سواری دیکھتے ہی اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ کالے سیاہ دھوئیں اور اعصاب کو متاثر کر دینے والے شور کے ساتھ وہ اس کو نافرمان سپاہی کی طرح پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ساتھ ساتھ بنے وہ دونوں مکان سیدھے کھڑے تھے، اور مکانات کے سامنے ٹائر، کاغذ، جیک قسم کی کوئی چیز اڑتی تو نظر آ نہیں رہی تھی۔ وہ دم بخود سی کھڑی تھی۔ مس ترمزی نے جھوٹ کے نقصانات پر جتنے نکات لکھوائے تھے، بچپن کی یادوں سے ایک ایک کر کے سب سامنے آ گئے تھے۔ اب اسے بھابھیوں کے فرد جرم کے ساتھ بھائیوں کو جو وضاحتیں دینا ہوں گی، وہ رکشی اس گھر کی سب سے اچھی لڑکی ہے والے امیج کو کس طرح برباد کر دے گی۔ کاش! اس نے نہایت دھیان سے بیل پر آہستگی سے انگوٹھا چھو کر اٹھا لیا۔ اب کی مرتبہ وہ دونوں ہاتھ لٹکائے منہ سیدھا کیے باادب کھڑی تھی۔ الزامات کی متوقع بارش میں کم از کم کل والے ایک بیہودہ الزام سے تو بچ جائے۔ دروازہ کھولنے والے شخص کے منہ سے اچانک نکلا، پتہ نہیں یہ سیٹی کی کوئی قسم تھی یا حیرت ظاہر کرنے والی کوئی آواز۔ کل اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تھا، آج سلام کی کیا ضرورت ہے؟ بد اخلاقی تو بد اخلاقی ہی سہی۔ وہ کل کی طرح نیند میں نہیں تھا، تازہ دم اور حشاش بشاش مکمل طور پر تیار۔ غالباً وہ کہیں جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا۔ آئیے، اس نے گرم جوشی سے گھر کا دروازہ وا کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ ادا کریں گی یا کچھ اور پنکچر ہو گیا ہے؟ وہ کشمکش میں الجھ گئی۔ وہ گھر والے ہی تھے، کوئی جان سے تو مار نہ دیتے۔ میری کچھ چیزیں گاڑی سے باہر رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آواز کی استقامت کو برقرار رکھا۔ اور میرا سب کچھ رہ گیا تھا۔ جی؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مائی کا لال اس سے فلرٹ کی جرات بھی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا اتفاقاً رہ گیا تھا یا؟ وہ شرارت سے ہنسا، انتقاماً۔ ہنسنا تو درکنار وہ مسکرائی بھی نہیں۔ وہ اس کے موڈ کی تابع نہیں تھی۔ آج اگر اتفاق سے اس کی الجھن کا حل یہاں نہ اٹکا ہوتا تو وہ بار بار مسکراتے اس کے دان بھی جھاڑ کر رکھ دیتی۔ آپ کی چیزیں میرے پاس بالکل محفوظ ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا آپ قطعی غیر ذمہ دار خاتون ہیں۔ آپ کے سپرد اپنی امانتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ مثلاً میرا ایک شکریہ ادا کرنا آپ کے پاس امانت ہے۔ میں بینک نہیں ہوں شہر کا، میں کسی کی امانتیں نہیں رکھتی۔ عذرائے کرم، آپ میری چیزیں۔ اس نے چیزوں کی وصولیابی کے سلسلے میں آواز کی لاپرواہی کی بے حد حفاظت کی تھی، لیکن شاید وہ اس قدر ماہر محافظ ہی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ لے جائیے اپنی چیزیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط؟ وہ بدک گئی۔ یہ شرط لگانے کی کون سی گھڑی تھی؟ آپ 15 منٹ کے لیے میرے گھر آ کر بیٹھیں گی، چائے پئیں گی اور میرا بے حد شکریہ ادا کریں گی، جیسا کہ مہذب زمانے میں ہوتا ہی رہا ہے۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر رسان سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ میں تو اکتا دینے والی، تھکا دینے والی بھاگتی دوڑتی زندگی میں سے چند اچھے لمحے مانگ رہا ہوں، کیونکہ اگر کہوں گا میری خواہش ہے تو آپ پرواہ نہیں کریں گی۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ چیزیں میری مجبوری ہیں، لیکن میں انہیں سہولت سے چھوڑ کر جا بھی سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، اس نے پرسکون سی آواز میں کہا تھا۔ بعض اوقات ایک لمحے میں آدمی بہت کچھ جان لیتا ہے۔
کبھی عمر بھر بھی نہیں جان پاتا۔ دروازے میں سے اس کے گزرنے کی جگہ چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوا ہے نا تمسخر کی بات، جیسے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اندر آ ہی جائے گی۔ 15 منٹ بہت زیادہ ہیں، بس 5 منٹ۔ اس نے گرتے گرتے بھی شاہانہ وقار بحال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جان لینے کا دعویٰ تو اس نے کر ہی لیا تھا اور شاید اب اس کو جھٹلانا مشکل ہو جاتا، اور یوں بھی وہ خود کوئی چھوئی موئی کا پھول نہیں کہ اسے اعتبار کی بھیک دی جائے، تحفظ کا یقین دلایا جائے۔ کبھی بے خوفی ہی حفاظت کی دیوار بن جاتی ہے۔ وہ کمرے میں 2-3 قدم چل کر رک گئی۔ سامنے ہی قیمتی صوفے کے پاس ٹائر اور تھیلا الٹے پڑے تھے۔ یہ بے ایمانی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ وہ اس کے رکتے قدم دیکھ کر چلا اٹھا۔ کمرے کے عین درمیان کھڑے ہو کر اس نے کلائی کی گھڑی نظروں کے سامنے کر لی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، بس ہو گئے ہیں 5 منٹ۔ اس نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں واقعی ہو گئے ہیں۔ اس نے اس کی چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ایک بات، مجھے اچھا لگتا ہے آدمی جو سوچے وہ کہتے، کیونکہ اندر کی بات چھپا چھپا کر آدمی اس قدر بھر جاتا ہے کہ پھر دل چاہتا ہے کسی کے سامنے کوئی بے ساختہ سی حرکت کر گزرے، خواہ نتیجے میں اپنا ہی نقصان کر ڈالے۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ I liked it، مجھے یہ بات پسند ہے۔ جیسے ایک روشنی اس کے آر پار گزری تھی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کی اسکرین پر دھری وہ ذہن اور دل کے چھپے حصوں تک صاف دکھائی دے گئی۔ اپنی کل کی حرکت کا جواز تو ابھی خود اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کی بدلتی رنگت پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ وہ ایک بے حد خوفناک آدمی کے سامنے کھڑی تھی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کچھ ڈیکوڈ کرتا جاتا تھا۔ سڑک کل کی طرح ویران اور خاموش تھی۔ ٹائر اس کے قدموں میں زمین پر پڑا تھا۔ تھیلی ہاتھ میں پکڑے وہ اس بےہودہ وقت کے بھی گزر جانے کا صبر سے انتظار کرنے لگی۔ گاڑی تو آپ لائی نہیں، جائیں گی کیسے؟ ابھی کوئی رکشہ آ جاتا ہے۔ رکشہ تو بدقسمتی سے بھی ادھر نہیں آتا، میں بھی نکل رہا تھا، آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ مانیں گی نہیں۔ بحث مباحثہ، الجھن، کشمکش، اس نے خود ہی ان سب کی گنجائش نہ چھوڑی۔ کل کا دن میرا نہیں تھا، لیکن آج کا دن میرا ہے۔ اس نے پھٹ پھٹ کرتے رکشے کو پھیلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ رکتے دیکھ کر سوچا، اگر یہ رکشہ کل ہی گزر گیا ہوتا تو تاریخ کتنی مختلف ہوتی۔ یقین کیجئے میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں البتہ مجھے سوتے سے اٹھایا جائے تو میں بڑا نامعقول ہو جاتا ہوں۔ میرے گھر والے بھی میری اس عادت سے بہت تنگ ہیں۔ اس نے ٹائر اور تھیلا اٹھا کر رکشے کے فرش پر رکھ دیا۔ مجھے کسی کی عادتوں اور قسموں سے کیا علاقہ، معذرتیں، وضاحتیں، بیانات، اسے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس اسے گھر پہنچنا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اسی لیے جب اس نے ماتھے تک ہاتھ اٹھا کر اسے خدا حافظ کہنا چاہا تو وہ پورے دھیان سے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پہ مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر 2 منزلہ کھڑی عمارت کے مختلف مکینوں کو کھوجنے کے لیے ڈالی، پھر نسان کی ڈگی کھول کر دھڑام سے چیزیں اس میں گرا کر سکھ کا سانس لیا۔ بند ہو جا سم سم۔ اس نے ڈگی کا دروازہ دھاڑ سے چھوڑ دیا۔ کل رات سے بڑا ذہنی بوجھ اچانک اتر گیا۔ وہ کتنی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ایک اس الجھن سے پہلے بھی وہ کیسی ہلکی پھلکی پھرا کرتی تھی۔ امی کو انسولین کی ڈوز دیتے اس نے پہلا وعدہ اپنے آپ سے یہی کیا تھا کہ جب تک گاڑی کی ابتدائی مرمت نہ سیکھ لے اب وہ گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ حالانکہ ابھی گزشتہ رات اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ساری عمر گاڑی کو ہاتھ لگائے گی ہی نہیں۔ بہرکیف جو مصیبت آ سکتی تھی وہ گزر گئی اور اس سے اس کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ فائزہ کالج سے دھم دھم کرتی اوپر آ گئی۔ اسے پھپھو کے گھر کی خوراک، زندگی گزارنے کا انداز اور ان کے دوست سب کچھ شدت سے پسند تھا۔ سردیوں کی دوپہریں بھابیاں ٹیرس پر گزارتیں، وہیں رسالہ پڑھتے، سویٹر بنتے یا چلخوزے کھاتے وہ اونگ بھی لیتیں۔ فائزہ تازہ دم حشاش پشاش ہر روز ایک نئے لطیفے کے ساتھ موجود ہوتی۔ وہی فیشن، سٹار ٹی وی، میوزک، فلمیں، دوستوں کے جنون کا مذاق۔ وہ فائزہ کو سامنے رکھ کر بہت سبق سیکھتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ اس قدر سمجھدار نہیں تھی جتنی فائزہ۔ اچھے برے کی تمیز، نیکی بدی کی پہچان، سچائی، دیانتداری، نئی نسل کی بہت سی خوبیاں اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ پھر پھپھو کمال کی صابر سامیہ بھی تھیں، لہٰذا وہ فرصت سے بک بک کرتی۔ اس کی الماری کھول کر پسندیدہ سوٹ، جوتے، دوپٹے، چوڑیاں جو جی میں آتا لے بھی جاتی۔ تمہیں پائی بنانا آتی ہے؟ بڑی بھابھی کہتیں۔ اس دن جو پیزا بنایا تھا وہ فائزہ کو بھی سکھا دو۔ فائزہ کو اپنی عمر کی باقی لڑکیوں کی طرح باورچی خانے سے وحشت ہوتی اور سگڑ بی بی بننا اس کے نزدیک گالی تھی۔ بڑی بھابھی نے سارا تکیہ رکشی پر کر رکھا تھا۔ ان کے ایک بھائی کا بیٹا امریکہ میں سیٹل تھا، وہ اس کو اس کے معیار کے عین مطابق لانا چاہتی تھیں۔ فائزہ رسے توڑواتی تھی، یہ کتنا عجیب لگتا ہے رکشی پھپھو، ہم کیوں کسی کے لیے خود کو تیار کریں، ہم تو بس ایسے ہی ہیں، اگر کسی کو پسند آتے ہیں تو ٹھیک ورنہ کوئی اور ڈھونڈو۔ یا
آپ یہ کمال کیسے کر لیتی ہیں پھپھو؟ اس کرسی پر بیٹھ کر سارے گھر کو کنٹرول کیے رکھتی ہیں، ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، ایسا لگتا ہے آپ نہ ہو تو یہ اوپر والا حصہ گڑبڑ ہو جائے۔ وہ سمجھدار تو تھی لیکن متاثر ہونے والی اسٹیج سے نکلی نہیں تھی۔ پھر اس رات کو معمول کے مطابق بڑی بھابھی لیٹ نائٹ ڈرامہ دیکھنے اوپر آ گئیں۔ ان کے بچے اور بھائی جان رشید ڈسٹرب ہوتے تھے، اس لیے وہ رات گئے چلنے والا ڈرامہ اوپر آ کر دیکھتی۔ چلغوزوں کے ڈھیر میں گھر والوں کے شکوے گلے، بری نند کی زیادتیاں اور ٹی وی اداکارہ کی ناقص اداکاری، وہ سب کو ایک ساتھ نپٹاتی مصروف رہتی تھیں۔ بڑی مہمان نوازی سے ان کو اپنا سب سے آرام دہ صوفہ دے کر وہ خود ٹیلی فون والی سیٹی پر جا بیٹھی تھی۔ فائزہ سو گئی تھی، نیند تو خود اسے کب کی آ چکی تھی، لیکن بھابھی کو کمپنی دینے کے لیے وہ چپ چاپ بیٹھ رہی۔ رات کے 11 بجے بجنے والی گھنٹی کی پہلی بیل پر ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا اپنا فون تو اتنی رات کو صرف ایک ہی آتا تھا، باقی وقت اسے صرف آپریٹری نبھانی پڑتی۔ یا چپراسی گیری کے فون اٹھایا اور نیچے دوڑی۔ ہیلو، اس نے بے توجہی سے ریسیور کان سے لگا کر خالدہ ریاست کی قمیص کا ڈیزائن دیکھا، حالانکہ مکمل طور پر وہ نہ ڈرامے کی طرف متوجہ تھی نہ فون کی طرف۔ اس کا دل زور سے دھمک کر بند ہو گیا، اسے شک سا گزرا، اور 3 روز قبل سنی آواز کی یہ بازگشت اس کا شبہ بھی ہو سکتا تھا۔ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو۔ وہ دنگ رہ گئی، غنیمت ہوا یہ بڑی بھابھی تھیں، وہ بھی سر تاپا ڈرامے میں غرق۔ ہائے ہائے بیچاری، اب کہاں جائے گی؟ پتہ نہیں انہوں نے اسکرین پر نظریں جمائے کسے کہا تھا، جب اٹھا ہی لیا ہے تو بات بھی کر لیں۔ یقین کیجیے آپ کے سوا کسی اور نے اٹھایا ہوتا تو کبھی ہیلو نہ کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ مجھے اس قدر شرمندہ نہ کیجیے، مجھے بھی یوں ہی فون اٹھا کر گھما دینے کی عادت نہیں، میں بھی اتنے دن مسلسل کشمکش کی اذیت سے گزرا ہوں۔ نہیں، فون تو میں کروں گا، روز کروں گا اسی وقت۔ یہ وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا احترام مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، کوئی بھی متوجہ نہیں تھا، کبھی کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ یہ رکشی تھی جس کا کام ہی دن بھر لوگوں کے فون سن کر ادھر سے ادھر بھاگنا تھا، کوئی عدم اعتماد والی بات تو تھی نہیں۔ بھابھی کی چھوٹی بچی نے کھیلتے کھیلتے میز پر رگڑ کے نشانات بنا ڈالے تھے۔ بڑی بھابھی کی پہلی نظر اس کی آنکھوں سے ہوتی میز کے دھبوں پر پڑی۔ منی یہ کیا کیا؟ بھابھی نے برائے نام ہی تعصب کا اظہار کیا تھا۔ اس کا چہرہ جو دھواں دھواں تھا، سفید پھٹک پیلا زرد رنگ، کرسی پر بیٹھے بیٹھے جیسے فلموں کے آخری سین کی طرح وہ مردہ پائی گئی تھی۔ ذرا نظر بچے تو بچے اس طرح چیزیں برباد کرتے ہیں، حالانکہ ذرا سی نظر بچنے پر وہ خود اچھی بھلی برباد ہو گئی تھی۔ بچے ہیں، کیا ہوا؟ امی نے ایک تھکی سی نظر چاروں طرف ڈالی تھی، وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پہلے بھابھی اور منی نیچے اتری، پھر امی اپنے کمرے میں گئیں۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے تک جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اعصاب جیسے شل ہو کر ناکارہ ہو گئے تھے۔ اٹھنے کے تمام تر پختہ ارادوں کے ساتھ وہ ہلی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی پرشور گھنٹی گونجی۔ اوپر والے کمروں میں، نیچے امی ابو کے کمروں میں، اتنا شور تو اس سے پہلے اس آلے نے کبھی نہیں مچایا تھا۔ کیا بات ہے اب؟ اس نے خوفزدہ سی سہمی آواز میں پوچھا تھا۔ کیا بات ہے؟ دوسری طرف عذرا اس کا فکرہ اسی کو لوٹا رہی تھی، حیرت زدہ اور ششدر رہ کر۔ وہ بڑی والی بھابھی تھی، نہ درمیان والی نہ چھوٹی والی، نہ آپا نہ امی۔ اس کو ٹالنا مذاق نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے رکشی؟ اب کہ وہ حتمی انداز میں پوچھ رہی تھی، فرار ممکن ہی نہیں رہا۔ سوری عذرا، ابھی کسی آدمی نے مجھے فون کیا تھا، میں ڈر گئی۔ کس آدمی نے؟ جس نے تمہارا ٹائر بدلا تھا؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ یہ عذرا تھی، ناخن براہ راست سر میں گاڑ دینے والی۔ اس سے جیسے اس کے بارے میں الہام ہو جاتے تھے، اور وہ اپنے ان انکشافات پر ذرا برابر بھی مغرور نہ ہوتی۔ اسے تمہارا نمبر کس نے دیا تھا؟ کتنا غیر متعلق سوال۔ اس نے خود لے لیا۔ ٹول باکس میں پرویز بھائی جان کی گاڑی کے کاغذات تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں 15 سال کی لڑکیوں کی طرح دہشت زدہ ہو کر بیٹھی ہو؟ لعنت ہے بھائی رکشی تم پر، تم نے تو خود ہی مایوس کیا۔ ہاں سوری، اس وقت میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ دراصل مجھے یہ کہنا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ مار مار کر عذرا کو لہو لہان کر دے۔ کس قدر اطمینان سے وہ اس کے عین دل میں چھلانگ لگاتی تھی۔ حقوق و فرائض کے سلسلے میں اسے از خود حد مقرر کرنا ہوتی، اور ان کا بے دریغ استعمال اس کا پیدائشی حق تھا۔ وہ اسے اگلی بات سنانے لگی۔ وہ خواہ مخواہ ہی ڈری اور خواہ مخواہ ہی اس نے بات کا پتنگڑ بنا لیا۔ دراصل بڑی بھابھی سامنے بیٹھی تھیں اس وقت، جب کہ کبھی اپنے خوف پی جانے کے بجائے لفظوں میں بیان کر دیے جائیں تو خوف کی شدت ختم ہو جاتی ہے، اور عذرا اب ریڈ کراس کی اگلی میٹنگ میں ہونے والے ایجنڈے میں اسے گھسیٹ رہی تھی، گویا اب تک کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عذرا سے بات کر کے اس نے کتنی ہلکی پھلکی نیند لی۔ صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے ہی اس نے عذرا کو فون کر کے تازہ فلسفہ بیان کیا۔ صرف رات ہی ڈراتی ہے، دن میں آدمی اتنا بزدل نہیں رہتا۔ حالانکہ دن کے 11 بجے جب اس نے دادا پر دادا والے کلاک پر اچرتی سی نظر ڈالی
تو برف کی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو جما گئی تھی۔ لاہول والا، کیا وہ ہیروئنہ کی طرح بلیک میل ہو رہی ہے؟ اس کے تو گھر کا ماحول ہی بلیک میلنگ کے منافی تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر رمیز کبھی کبھی اس کی طرف کھانا کھانے آتا تھا۔ وہ گھر پر ہوتی تو اس کے لیے تھوڑا بہت اہتمام ضرور کر لیتی۔ اسی لیے جب اس نے رمیز کی وسل سیڑھیوں پر سنی تو وہ قیمہ اور پنیر اوون میں سے نکال ہی رہی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے بھائی جان پرویز کی آواز تھی، یار رمیز تم نے ٹائر پنکچر لگوائے بغیر رکھ دیا۔ رمیز نے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے حیرت سے نیچے کھڑے ماموں اور ریلنگ سے لٹکی خالہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ کون سی زبان کے الفاظ تھے؟ اس کا ذہن انہیں ڈیکوڈ کرنے سے کیوں قاصر تھا؟ اور ہاں یار، وہ وی سی آر شٹر شٹر کر رہا ہے، ذرا دیکھ جانا۔ شکر ہے ان کی فہرست میں ایک دوسرا کام بھی تھا۔ وہ الٹے قدموں نیچے اتر گیا۔ جب تمام ممکنہ الیکٹرانکس کی مرمت کے بعد وہ اوپر چڑھا تو وہ تینوں کھانا لگائے اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ قیمہ پنیر بہت مزے کا تھا، یا اسے سخت بھوک لگی تھی، یا کوئی اور بات کہ ٹائر والا قصہ پس منظر میں چلا گیا۔ چائے رمیز خود بناتا تھا، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ ایک پیالی نانا ابا کو دے کر وہ تھوڑی دیر اسکول نہ جانے والے بچوں کو بائک کی سواری کراتا اور یونیورسٹی کے لیے واپس ہو لیتا۔ کتنی شدت سے اس کا جی چاہا وہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے، کہیں بھی بس یہاں سے دور۔ رات آئی تو خوف کے جالے آہستہ آہستہ اس کے گرد کسنے لگے۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ اس نے گردن ہلائے بغیر بے توجہی سے ایک نظر کلاک اور ایک نظر امی ابو کو دیکھنے کے لیے ڈالی۔ امی لیٹ گئی تھی، ابو پڑھ رہے تھے۔ اس نے نیچے جھانکا، سین خالی پڑا تھا، غالباً لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صرف لال برتن دھو رہا تھا، گویا ہر طرف امن و امان تھا۔ صرف وہی جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے سے باورچی خانے اور باورچی خانے سے گیلری تک کے 20 چکر لگا چکی تھی، لیکن محض اتفاق سے اس طرح کے ہر چکر میں ایک مرتبہ اسے ٹیلی فون والی میز کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ کتنی مرتبہ اس نے اس سیٹی کی ترتیب بدلی، جھک کر کشن سیدھا کیا، میز کا غلاف جھاڑ کر دوبارہ بچھا دیا، پھولوں کا رخ درست کیا اور تھک کر سیٹی پر گر سی گئی۔ یہ ٹیلی فون کی بیل تھی، لیکن اسے لگا سور پھونکا جا رہا ہے۔ ساری احمد بلڈنگ میں خطرے کا الارم بج گیا۔ ہیلو، اس نے مری مری سی آواز میں کہا تھا۔ میں نے آپ کو ڈرا تو نہیں دیا؟ اس نے خود سے سارا دن میں کتنے عہد کیے تھے، بچہ نہ بننے کے، نہ ڈرنے کے، جھاڑ کر رکھ دینے کے، آواز کی مضبوطی سے مخاطب کو خوفزدہ کرنے کے۔ صبح سے ترتیب دیے گئے اور بار بار دہرائے گئے سارے جملے حلق میں پھنسے، ایک گولے میں اٹک کر رہ گئے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کیسے وہ گولا نکل بھی گیا۔ دل پر پڑا بھاری سا پتھر سرکا اور اس نے ریسیور واپس ڈالا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے اور اس پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اذیت کی شدید کیفیت کا وہ خود سے بھی تجزیہ نہیں کر پائی۔ انسان کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے بلندی سے نیچے آ گرتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا، دھیان سے سیدھے راستے پر چلتا، اور پتہ جب چلتا ہے جب وہ بلندی سے مسلسل گرنے کی اذیت سے گزرتا ہے۔ وہ عذرا کے ساتھ مل کر ان سب غموں میں جی بھر کر ہنس چکی تھی، اور کیا اب ہنسنا اس کا مقدر بن سکے گا؟ سوال پر سوال، ایک کے بعد 2، پھر 3، جیسے کمرے میں صرف سوالیہ نشان ہی رہ گئے ہیں۔ سوئی نہیں تم رات بھر؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ آپ ایسی سی کیوں ہو گئی ہیں پھپھو؟ کیا بات ہے یار، خالہ ٹھیک تو ہو؟ سوالوں کے پیچھے شکایتوں کے انبار۔ وہ الیکشن جیت جانے جیسی ہر دل عزیزی کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ جب بھی فون کرو ہولڈ ملتا ہے۔ کیا ہو گیا تھا رات فون کرتے کرتے 1 بج گیا؟ یہ تو کہنے بھی لگے چلو چل کر کہیں دیکھ آتے ہیں۔ آپا خفا ہو رہی تھیں۔ تمہیں اب کسی بات کا دھیان نہیں رہتا رکشی؟ ہمارے ہاں رات کو امی سوچ میں غرق ہو گئی، ہمارے ہاں آج رات تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بچے بدتمیز، چلو بھاگو جا کے اپنی ماؤں کا سر کھاؤ۔ امی نے بیٹی کے خوف سے جھڑک کر پوتے پوتیوں کو بھگا دیا۔ یہی سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، کسی سے تار وار ہل گیا ہوگا۔ کریم پھینٹ کر ڈالی ہیں یا ویسے ہی؟ پھپھو پھپھو، سنے پھپھو، فائزہ کی جھنجھلائی اور چڑی ہوئی آواز آئی۔ وہ جب بھی بوائے فرینڈ کو فون کرتی ہے اس کا جینڈر تبدیل کر دیتی ہے، اور اتنی ماہر ہے کہ 2 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی اس کی زبان بل نہیں کھاتی۔ اس کے ارد گرد لوگ پھرتے رہتے ہیں، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اور وہ اسی دلیری سے باتیں کیے جاتی ہے۔ آپ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہی؟ وہ برہم ہو جاتی، اور ہر رات 11 بجے اسے چوروں کی طرح گھر کے چپے چپے کا جائزہ لینا پڑتا۔ کسی نہ کسی طرح 11 بجنے تک تمام لوگوں کی تمام ضروریات مکمل ہو جانی چاہیے۔ ابو کی کافی، ان کا چشمہ اور ان کی گمشدہ کتابیں، امی کے عورتوں کے لکھے محبوب ناول، ان کی دوائیں، اور نیچے والے گھر میں امن و امان کی کیفیت۔ اسے لگا وہ اندرون شہر سنبھال سنبھال کر 70 پردوں میں چھپائی، لیکن قطعی بے راہ رو لڑکیوں کی طرح اندھا دھند انہی کے راستے پر چل نکلی ہے۔ کیا اسے زیب دیتا ہے کہ وہ رات 11 بجے اٹھائے، فون کو صبح تک کان سے لگائے رکھے،
اس کا مطلب وہ اندر سے اس قدر کمزور، اس قدر پست تھی، اور اسے اپنے بارے میں بلند بانگ دعوے کرتے یہ علم بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے سوچتی، وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اپنے اپنے گھر کی کھڑکیوں سے صبح کے سورج کو ایک ساتھ لیکن علیحدہ علیحدہ دیکھنا کیسی عامیانہ سی حرکت ہے۔ وہ جو عذرا کے ساتھ کسی ایسی بات پر کہکا لگا کر کہتی تھی چیپ رومانٹسزم، آج اس کے اپنے ماتھے پر جعلی حروف میں لکھا تھا چیپ رومانٹسزم۔ اپنی انا اور خودداری کو سینے سے لگائے اس کی لمبی لمبی باتیں سنتی اور چھوٹے چھوٹے سنبھال سنبھال کر رکھے جملے استعمال کرتی، یوں ہی جیسے کسی کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ تو کبھی اسے یہ کہنے کی بھی جرات نہ کر پائی کہ رات بھر کے اس چوری والے مسئلے کو اس کے ساتھ شیئر ہی کر لے، کوئی آ رہا ہے یا آج فون مت کرنا۔ وہ اتنی گھٹیا بات اپنے بارے میں کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے آپ کو گرایا تو نہیں تھا؟ خود کو بلند و بالا رکھ کر وہ اب بھی فون اٹھاتے ہی پہلا فقرہ بڑے غرور سے کہتی، ہاں کیا بات ہے؟ اور جب عذرا 20-22 روز اپنے سسرال والوں کو بھگت کر واپس آئی تو ٹھٹک سی گئی، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، آخر وہ اسے کیا چھپا رہی ہے اور کیوں؟ اس کی بے ریا اور گڑ جانے والی آنکھیں جیسے کسی ایک ہی چیز سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بے قراری سے متحرک تھیں۔ وہ اس سے اور کتنی دیر چوری کر سکے گی؟ عذرا اس کے سامنے بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ واقعی کتنا مشکل کام تھا۔ رکشی نے بے بسی سے اسے سب سناتے سوچا، لیکن تم تو اس کے بہت خلاف تھیں اور تم نے تو اس کو برا بھلا بھی بہت کہا تھا، ہاں مدت پہلے شاید، اور یقین سے یاد بھی نہیں۔ وہ بھلا کیسے ایک ایسے شخص کے خلاف بول سکتی تھی جس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس نے دن رات کا ایک ایک لمحہ تباہ کر ڈالا تھا؟ لیکن تم یہ سب کر کیسے رہی ہو؟ ہر وقت تو تمہارے ارد گرد چمگھٹا لگا رہتا ہے، اور میں تمہیں اتنا تو جانتی ہوں کہ اس سارے حادثے میں تمہیں مسرت اتنی نہیں مل رہی جتنا احساس جرم تم نے پال لیا ہے۔ ہم اتنے غلط راستوں پر عموماً خوشی ہی کی تلاش میں نکل آتے ہیں، اور تم تو خوش بھی نہیں ہوئی۔ اور تم لوگوں نے کوئی منصوبہ بھی بنایا، کچھ زندگی کے بارے میں پلان کیا، یا بس صرف سورج کو ہی نکلتے دیکھ رہے ہو؟ کیا کہتا ہے وہ تم سے؟ آخر کیا باتیں کرتا ہے؟ عذرا کا لہجہ کس قدر دکاندارانہ سا تھا، نفع نقصان جمع منفی، وہ کیوں کر اس کو سمجھا پائے گی کہ کبھی وہ اس کی بے کہی یا ادھوری سی بات سمجھ لیتی تو اس کی بے تحاشا ذہانت کا قائل ہو جاتا۔ اپنے ماں باپ کی طرف اس کا احساس ذمہ داری، گھر والوں سے اس کی محبت میں اس کو اس کا خلوص اور نیک نیتی چھلکتی نظر آتی۔ کبھی کبھی وہ بے تحاشا اس کو سراہتا بھی، لیکن تب وہ عموماً اس کو ٹوک دیتی۔ اور کبھی تم ہنستی بہت اچھا ہو، تمہارا باتیں کرنے کا انداز بالکل بچوں جیسا ہے۔ ایک مرتبہ وہ عذرا کی عدم موجودگی کا گلہ اس سے کر رہی تھی، میں جب تکیے پر لیٹے لیٹے تمہاری باتیں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے اس تکیے پر تمہارے سر کا بوجھ بھی ہے، لیکن عذرا سے تو یہ سب کہا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ تو منتظر تھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ یہ اس کی ایسی دوست تھی جس سے فرار ممکن بھی نہیں تھا۔ کتنی مرتبہ اس نے سوچا تھا اس کی ساری ذمہ داری عذرا کی عدم موجودگی پر عائد ہوتی تھی۔ وہ ہوتی تو باتیں کرنے کے لیے بلا وجہ کسی اور کو کھوجنا نہ پڑتا، صرف گنتی کے چند دن پہلے ایسی کسی بات پر وہ بھی یوں چیں بجبیں ہو رہی ہوتی۔ کنارے پر بیٹھ کر ہنسنا ڈوب کا تجربہ کرنے سے کس قدر بہتر تھا۔ تم سے ملنے کو کہتا ہے؟ عذرا اس کی طویل خاموشی کے بعد امتحان لینے بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، ملنے کو تو نہیں کہتا، وہ ہلکی پڑ گئی۔ عذرا کا بھی کچھ ٹھیک نہیں، پتہ نہیں اس بات پر پاس کر دے کہ فیل، وہی فون کرتا ہے یا تم بھی کرتی ہو؟ وہی کرتا ہے۔ اس نے نمبر دیا ہے تمہیں؟ ہاں، اور کیا معذرت کرتا ہے وہ؟ کیا رکاوٹ ہے تمہاری اور اس کی شادی میں؟ اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ کیا یہ میں پوچھوں اس سے، میں اتنی ہی گئی گزری ہوں؟ کیا یہ کوئی روحانی تعلق استوار ہو گیا ہے دنیا سے معاملہ؟ یہ بھی اس نے سمجھایا ہوگا؟ نہیں، اس نے پہلی مرتبہ مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے کسی نہ کسی طور اس تک پہنچا ہی دیا ہے کہ مجھ پر کچھ ایسی ذمہ داریاں عائد ہیں جو… وہ چپ ہو گئی۔ عذرا نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ تنہا اور پہلے سے زیادہ دل گرفتہ تھی۔ اس بیچاری کا قصور بھی کیا تھا اس سارے رگڑے جھگڑے میں کہ بے تحاشا مصروفیتوں اور ذمہ داریوں میں سے اس نے لمحہ بھر کے لیے ایک خوشی مٹھی میں لے لی اور بیٹھی اس خوشی کے لمحے کا ماتم کیے جاتی ہے۔ اس کی امی کی عیادت کرتے ہوئے عذرا نے دکھ سے سوچا تھا، پتہ نہیں کبھی ہم ساری توقعات ایک آدمی سے ہی کیوں باندھ لیتے ہیں، سارے اصول وہی نبھائے، سب قربانیاں دے، اخلاق کے سب تقاضے پورے کرے اور پھر بھی سب گناہ ثواب اسی کے کھاتے میں۔ اس نے امی کے پائنتی بیٹھ کر ان کے پاؤں سہلاتے سہلاتے ایک نظر رکشی کی طرف دیکھا۔ غالباً اس کے ساتھ اس نے بھی بڑی سخت زیادتی کر ڈالی، حالانکہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ نصیحت کرنے اس طرح بیٹھے گی کہ دوستی کے ضام میں رشتہ داروں والی کمینگی برتی جائے۔ تم مجھ سے پوچھنا رکشی، اگر میں ان سے ملنا چاہوں؟ اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے تسلی دی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، منصور نے بے ساختگی میں کہا تھا۔ اس قدر ہچکچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم میرے
اعتماد پر ہر قسم کے دعوے کا حق رکھتی ہو۔ اصل میں وہ جھجک کر چپ ہو گئی۔ وہ بہت سخت مزاج ہے اور اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ میں تم سے باتیں کیوں کرتا ہوں۔ اصلی خیرخواہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور بد مزاجی کی تم فکر نہ کرو۔ مجھے سخت لوگوں کو مہربان کرنا آتا ہے، یہ تم سے بہتر کون جانتا ہے۔ میرا خیال ہے اب فون رکھ دینا چاہیے۔ بڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے منت سے کہا، ہرگز نہیں۔ اس نے دبٹ کر کہا تھا، دوست کی خیرخواہی کا مطلب یہ نہیں کہ میری بدخواہ بن جاؤ۔ ان دنوں امی پر شوگر کا سخت حملہ ہوا، ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اور اس پر فائزہ اور انہوں نے ملی بھگت سے کریم اور چینی کا بھرا ہوا کیک پیٹ بھر کر کھایا۔ فائزہ کی غیر معمولی محبت میں وہ اس کو انکار کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس وقت چاروں بھائی موجود نہیں تھے۔ رشید بھائی جان شہر سے باہر تھے، سیف بھائی میڈیکل ٹیم کے ساتھ گاؤں گئے ہوئے تھے، پرویز بھائی سائٹ پر اور عمر بھائی دکان پر۔ اپنی اپنی زندگی میں شدید طور مصروف بھابیاں بچوں میں الجھی۔ آپا فوری طور پر اس کا کسی سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ تنہا انہیں لے کر اسپتال پہنچی۔ بھاگ دوڑ میں ایمرجنسی کام آئی۔ بھائیوں کے حوالے، بھائیوں کے ملنے والے قدم قدم پر مددگار بنے۔ گو وہ جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ذات کے حوالے مدد کے لیے کافی تھے۔ ابا دکانوں کی پڑتال سے واپس آئے تو پریشان ہو گئے۔ کوئی شخص انہیں اسپتال پہنچانے والا نہیں تھا۔ ان کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ ان کا پہلا بیٹا اس وقت اسپتال پہنچا جب ابتدائی امداد کے مراحل طے ہو چکے تھے، دوائیں آ گئی تھیں، پھر دوسرا بیٹا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ باری باری اس وقت پہنچے جب ڈاکٹر وزٹ کر کے جا چکے تھے، جب انہیں آئی سی یو سے وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا، اور جب وہ سو چکی تھی۔ بھابیاں اور آپا شام میں اس وقت آئیں جب بچے اسکول سے آ گئے تھے۔ تم نے دیکھا بھی نہیں، ان کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی تھا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے مجرم کی طرح تمام شرفاء کی لان تان کا شکار ہو رہی تھی۔ فائزہ تو بچی ہے، تم تو بچی نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹروک سے بال بال بچت ہوئی۔ اگر فالج کا حملہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اتنا تو دھیان تمہیں رکھنا چاہیے، یا اگر نہیں رکھ سکتی ہو دھیان تو ہمیں بتا دو۔ اتنی بڑی غفلت، ایسی لاپرواہی۔ وہ سب ماں سے محبت کرتے تھے، شاید وہی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس سے اتنی بڑی بے دھیانی سرزد ہوئی۔ ہاں بھائی، بھابھی نے کہا تھا، ہم تو کہتے ہیں اماں سے ہماری طرف رہیں، وہ تو الگ رہتی ہی صرف رکشی کی وجہ سے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، سب کے ساتھ رہو مل کر۔ ان کے میاں نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر فیصلہ سنایا۔ میں تو بیتیرا لے جانا چاہتی تھی ماں کو اپنی طرف۔ انہوں نے کہا، داماد کے گھر مجھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ آپی نے روحانسا سا منہ بنا کر کہا تھا، کیوں جائیں، کیوں رہیں وہ داماد کے گھر؟ بیٹے مر تو نہیں گئے ان کے؟ بھائی جان سیف کو جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کیا فائدہ پھر ایسے بیٹوں کا؟ آپی نے سلگتے انگاروں کو ہوا دی۔ اماں کو تو اسٹروک ہوتے ہوتے بچا، نہ بیٹوں کو پتہ چلا نہ بیٹی کو۔ وہ سب درست کہہ رہے تھے۔ اس نے ان سب کے جانے کے بعد اماں کے نزدیک پڑے لکڑی کے سٹول پر بیٹھتے ہوئے سوچا، وہ سب اسے ڈانٹ نہیں رہے تھے۔ دراصل ان سب نے اماں کو اسی کی ذمہ داری کی توقع پر تو چھوڑ رکھا تھا، اس نے بھی اسی شدومت سے خود کو لان تان شروع کر دی تھی۔ ایسی بے پرواہی، ایسی غفلت، اس قدر غیر ذمہ داری۔ فائزہ اسے کمپنی دینے بہت ساری کتابیں سمیت آ گئی تھی۔ مریض کے ساتھ والا بیڈ اسی طرح صاف ستھرا بچھا رہا۔ امی تو سو رہی تھی، خطرہ ٹل چکا تھا۔ وہ آرام کرسی ڈال کر لیمپ جھکا کر دراز ہو گئی۔ اس کے پاس ملز اینڈ بون کا رومانس تھا، ڈاکٹر نرس والا۔ آپ آرام سے سو جائیں پپھو، میں دیکھوں گی کس ڈاکٹر کا کس نرس کے ساتھ۔ رکشی بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس نے کلائی کی گھڑی اتار کر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ 11 بجے بجنے والی بپ سے بچنے کا ایک ہی حل تھا، حد ذہنی ناپختگی کی بھی۔ اس نے خود کو کوسا بھی۔ کیا وہ فائزہ کے ملز اینڈ بون سے بھی گئی گزری نکلی؟ موت کے خوف سے گزر جانے کے بعد اطمینان کی سی ایک کیفیت کمرے پر طاری تھی۔ امی سکون سے سو رہی تھیں، اور شاید رکشی پھپھو بھی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا دھیان بار بار کتاب سے رکشی پھپھو کی طرف جاتا۔ آپ کو شاید ڈیوٹی روم سے ٹیلی فون کی گھنٹی ڈسٹرب کر رہی ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ میں دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ وہ بے ساختگی میں لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا، اس کے چہرے سے آگ کی سی تپش پھوٹ رہی تھی۔ حالانکہ نئی نسل کے سامنے اسے یوں ٹیلی فون کے نام پر سرخ ہونا اچھا نہیں لگا۔ تف ہے اس پر، اگر ان حالات میں بھی اس کا تصور اسے کہیں لے جاتا ہے، وہ تو بس یہی ہے۔ پھر وہ دن رات وہیں تھی، بستر کی چادر درست کرتی، سر دباتی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے زمانے بھر کے قصے سناتی۔ وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ چلے جانے کی سزا اس نے بھگت لی تھی۔ سب کے سب اس سے برہم، نالاں تیوریاں چڑھائے وہ جھڑک کر پوچھتے، کسی کو کہا بھی ہے کھانے کے لیے کہ یہ بھی نہیں کیا؟ اتنا بھی نہیں تم سے ہوتا کہ فون پر ابا کو خیریت ہی بتا دو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کس قدر پریشان ہیں؟
وہ انگلیوں پر اپنی غلطیاں گنتی جا رہی تھی۔ جہاں غلطیوں کا اتنا انبار لگ چکا ہو وہاں ایسے سستے رومانس کی گنجائش ہی کہاں ہے۔ وہ عذرا کے فلسفوں سے بھی خوفزدہ نہیں تھی اور رمیز کے تازہ ترین انکشافات سے بھی، نہ ہی کہ اسے فائزہ کی حق گوائیاں ڈراتی تھیں۔ ہاں، عذرا کا خیال تھا تم سے اتنی بہت سی غلطیاں اس لیے ہو گئی ہیں کہ تم کچھ کرتی رہی ہو، جو کچھ نہیں کرتے ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اب اپنے بھائیوں کو دیکھ لو، ماں کے معاملے میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اماں کے لیے انہوں نے تقریروں کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ میرے پاس تو ایک ہی علاج ہے نانی اماں، رمیز انہیں خوش کرنے کے لیے اپنا فرض بجا لاتا، اور یہ نسخہ بھی مجھے خاندان سے ورثے میں ملا ہے۔ میری امی کا تیر بہدف نسخہ، آپ خالہ کی شادی کر دیں، آپ کا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ اسپتال کے یک برآمدوں میں پھپھو کا ہاتھ پکڑے ٹہلتی فائزہ سب کو دہشت زدہ کر دینے میں کمال رکھتی تھی۔ رمیز بھائی غلط کہتے ہیں، ہم سب پھپھو کی شادی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب کے حصے کی ذمہ داریاں جو پھپھو اٹھائے پھرتی ہیں کون سا مٹے گا؟ ہماری ماؤں سے، چچیوں سے، تائیوں سے تو امید نہ رکھیے۔ بہت بکواس کرتی ہو فائزہ، بہت زبان چل گئی ہے۔ تیروں کا رخ پلٹ گیا، وہ دل کی بات ضرور کہہ دیتی تھی، تیر یا توپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ امی صحتیاب ہو کر گھر آئیں، اب انہیں پہلے سے کہیں زیادہ توجہ اور خدمت کی ضرورت تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے اور سارا دن تنہا پڑے رہنے کے بجائے سب بیٹوں نے اپنے اپنے حصوں کی پیشکش کی تھی۔ اب وہ عذرا کے بھی تھوڑے تھوڑے خلاف ہو رہے تھے۔ وہ خود تو بے لگام ہی تھی، نہ میاں کی پرواہ نہ سسرال کی، اسے بھی خواہ مخواہ اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹے پھرتی ہے۔ ان تمام نکات پر مشترکہ اجلاس میں بحث ہو چکی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں، بھابھی پرویز نے اندر سے آ کر اعلان کیا، اماں ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ وہ کہتی ہیں اپنے گھر کے سوا مجھے کہیں آرام ہی نہیں۔ بھابھی سیف زور زور سے ہنسنے لگیں۔ اصل میں اماں کا جی ہم سے خوش نہیں ہوتا، ہم اماں کی بیٹی جو نہیں ہیں، اماں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی بھائی، اماں ہمیں اصل میں ثواب کمانے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتی۔ پتہ نہیں اماں بیچاری کیا چاہتی تھی کیا نہیں۔ وہ اسی طرح جھیپی جھیپی ہنستی رہیں اور ان کی طرف سے فیصلے سنا بھی دیے گئے۔ بھائیوں نے فخر سے اپنی اپنی بیویوں کی طرف دیکھا، کتنی اچھی ہیں ہماری بیویاں، حالانکہ ساس سے لوگ کس طرح پیچھا چھڑاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کر خدمت پر آمادہ کسی بھائی نے کسی اور والے بھائی کو رائے دی، پھر پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے زندگی پھر اسی پہیے سے شروع ہو گئی۔ وہی اماں تھیں، وہی ابا، وہی ان کا کونا۔ سابقہ غلطیوں کے اعادے کے لیے اس کے پاس دو ہی راستے تھے، اس نے دونوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عذرا اور اس کے گروپ سے معذرت کے ساتھ ساتھ اس نے ٹیلی فون کی بے تحاشا بجتی گھنٹیوں سے کان بند کر لیے۔ اس سبز رنگ کے بے جان سے آلے نے اس کو انسانوں کی طرح خوفزدہ کر رکھا تھا۔ کوئی زبردستی یا تعلم نہیں تھا، یہ اس کی ذاتی چوائس تھی۔ اس کو ماں باپ پر کسی کو ترجیح دینی پسند تھی ہی نہیں۔ ابا سے کتابوں پر بحث کرتے، پسندیدہ سیاسی لیڈروں میں شدید اختلاف رکھتے اور خالص گھریلو لڑکیوں کی طرح ماسیوں سے لڑتے جھگڑتے دن اچھے بھلے پرسکون گزر رہے تھے۔ ابھی رات گئے وہ ابا کو تسلی اور امی کو دوا دے کر اٹھی تھی۔ اس نے یوں ہی پردہ سرکا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رات ہر طرف تاریک تھی، نیچے والے اوپر والے سب تھک کے سو چکے تھے۔ ہر رات سونے سے پہلے کی طرح اس نے آج بھی سوچا تھا، سب سو گئے ہیں کیا وہ بھی؟ اس نے اپنے آپ کو ایک آخری تنبیہ بھی کی تھی، لیکن پھر اس نے فون اٹھا لیا۔ کتنی دیر وہ آلتی پالتی مارے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے سامنے بستر پر پڑے ٹیلی فون کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کیسے اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ بٹن دبانے لگیں۔ ہے تو سستی سی جذباتیت، لیکن یہ سوچنا کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ نمبر میری انگلیوں نے پہلی دفعہ گھمائے ہیں۔ پہلی گھنٹی پر فون اٹھایا گیا۔ وہ تازہ دم حشاش پشاش آواز میں بولا تھا، منصور، ارے یہ تو بڑا خوش باش بیٹھا ہے، اس کی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں بگڑا، دن سے رات اور رات سے دن کرنا اس کے لیے ایک مشقت نہیں رہی۔ ہیلو، خلاف توقع اس نے جھنجھلائے بغیر نرمی سے دہرایا تھا۔ ہاں ہیلو، نرم افسردہ اور تھکی تھکی سی آواز، جواباً اسے کچھ سجائی بھی نہیں دیا تھا۔ ارے، حیرت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا اتنے دن تم نے مجھے پریشان کیا، خیریت تو تھی نا؟ وہ سرگوشی میں اسے خیریت بتانے لگی۔ کیا ہوا تھا پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن؟ اس کے بعد کے دنوں کی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجوہات نہیں تھیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ارے لاپرواہ لڑکی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کتنے اطمینان سے پوچھ رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے اتنی ہی معمولی بات تھی۔ وہ اچانک ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ وہ سکون سے اس کو بے تحاشا بولے سنتی رہی۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا اس کا بولنا اسے کس قدر خوشگوار محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ کی زندگی میں قطرہ قطرہ آب حیات گھول رہا ہو، آپ اسے دیکھ بھی نہیں رہے اور وہ آپ کے مسام مسام سے تھکن نچوڑ کر حرارت بخشتا چلا جائے۔ اب یہ غلطی مت دہرانا،
اچھا سب سے پہلے مجھے بتانا تاکہ میں خواہ مخواہ ہی تمہارے گھر کی گھنٹیاں نہ بجاتا پھروں۔ پھر اس نے 2-3 نمبر لکھوائے تھے کہ اگر وہ اس نمبر پر نہ ہوا تو اس نمبر پر ہوگا ورنہ دوسرے نمبر پر، ہاں نوٹ کر لو۔ تم بڑی بے رحمی سے بھول بھی جاتی ہو، اور مجھے بھول کر تو تم ویسے بھی بڑی خوش ہوتی ہو۔ وہ کہاں خوش رہتی ہے اور کب نہ خوش، وہ اسے کیا بتاتی۔ شکستوں کا اعتراف کوئی ایسا خوشگوار فعل بھی نہیں ہوتا۔ ریسیور کریڈل پر رکھا بھی گیا، آواز آنا بند ہو گئی، لیکن آواز کا سحر ختم نہیں ہوا۔ کاش واقعی وہ بالکل ایسی ہوتی جیسی پبلک نے اس کے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ بے رحم، بھول جانے والی، لاپرواہ۔ زندگی تو سکھ سے بسر ہوتی۔ مسلسل بے چینی کی اس کیفیت سے اسے اذیت ہونے لگی تھی۔ اس نے پردہ دوبارہ ہٹایا۔ سورج نکلنے میں ابھی بہت دیر تھی۔ اس نے کہا تھا، اس کا مطلب ہے تم دن رات تھک رہی ہو، آج سو جاؤ، آج ہم سورج نکلتا نہیں دیکھیں گے۔ اس نے اونچے سٹول سے پھولوں کا گملہ اتار کر نیچے رکھا اور تنہا بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کیسے عجیب سے احساسات ہیں، صرف دکھ، اذیت، مسلسل کرب، جب ہاتھ بڑھا سکتی ہے تب اضطراب، جب ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے تب بھی ملال۔ لوگ کیسے محبت کی شان میں غزلیں کہتے ہیں، اسے تو گالیاں دینا چاہیے۔ اس نے رات کی تاریکی میں باہر ساکت کھڑے پودوں کو جھانکا، اور ہاں، آج اس نے ایک محبت کا لفظ سوچ کر اپنی خودداری کو جی بھر کر ذبح کر ڈالا ہے۔ بیمار کے ذہنی بوجھ، تیمارداروں کے جارحانہ تیور، اور اب ضمیر پر بے پناہ بوجھ۔ آخر ہم کیوں اختیارات کی باغ دوڑ ہاتھ سے چھوڑتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ جو ساری زندگی یہ اچھا ہے یہ برا ہے کی لکیروں پر گھسیٹتے رہتے ہیں۔ پھر کتنی مرتبہ اس کے عزیز دوست نے اس سے وہی سوال پوچھا تھا جس سے نظریں بچاتے بچاتے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس طرح سے یہ کب تک چلے گا؟ اس پر غور کرو، یہ سب سچ ہے کہ جھوٹ؟ اس سے جو کچھ تمہیں حاصل ہو رہا ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ جو کچھ تم کٹاؤ اس کو دوسرے پلے میں برابر کر دو۔ عذرا نے کہا تھا، وہ شخص جو اتنا نازک مزاج ہے کہ جگانے جانے پر واویلا مچا دیتا ہے، اسے تمہاری نزاکتوں کا بھی کچھ احساس ہے کہ نہیں؟ وہ تنقید کرتے ہوئے بے رحم ہو جاتی تھی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب تک، اس کی عمر کتنی ہے، اور کیا تم اس کا ختم ہونا سہ لوگی، اور کیا آنے والے وقت کے خوف سے تمہیں آج کی مسرت بھی نوچ کر پھینک دینی چاہیے؟ اس کے گرد صرف سوالات تھے جن کے جواب اسے خود گھبرائے دے رہے تھے۔ وہ لوگوں کو تسلی کہاں سے دیتی؟ اس پر عذرا نے محبت کے تمام تر دعووں کے الزام میں ایک نئی تحقیق کی بنیاد ڈال دی۔ اوپر سے نیچے تک ہر شخص کی سائیکو تھیریپی کے نتیجے میں اس نے نہایت ظالمانہ رپورٹ تحریر کی۔ وہ زمانے سے تو خفا تھی، عذرا سے بھی ہو گئی، اور اس کے گرد نصیحتوں کے پھر انبار لگنا شروع ہو گئے۔ تم پھر انڈا کھلا رہی ہو نا ناشتے میں، یہ کون سی محبت ہے؟ بیسن کی روٹی نہیں بنائی تم نے؟ نہیں بنتی تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی؟ انسولین لگا دیا ہے نا؟ تم ہو بھی لاپرواہ۔ ہر بھائی، ہر بھابھی، ہر آپا کو باری باری جواب اور شرمندگیوں کے گہرے طوفان میں وہ غرق۔ ارے تو یہ یوں ہے، عذرا نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، محبتوں کا یہ زبانی اظہار دراصل تمہیں کوئی نیا راستہ تلاش کرنے سے بچانے کے لیے ہے۔ انہوں نے شاید درپردہ سمجھ لیا ہے کہ تم تھک گئی ہو اور اب شاید بیٹھ جاؤ گی۔ یہ گدھے کی طرح تمہیں گاجر دکھا کر بھگا رہے ہیں، تمہاری پیٹھ پر ڈنڈے برسا کر، تاکہ تم رکو نہیں، گرو نہیں۔ وہ عذرا کی اس کمینی سی بات پر اس سے عمر بھر کے لیے برہم ہو گئی، یا کم از کم اس نے عمر بھر برہم رہنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بہت سی باتوں سے بے خبر بھی نہیں تھی، بس اس نے ریت میں سر دے لیا تھا۔ ہاں البتہ جب گزرتی رات میں اس پناہ دینے والی ریت نے بھی ہر دن کی طرح واویلا شروع کر دیا تو وہ تہی دست سی رہ گئی۔ پلیز میرے لیے ممکن نہیں، وہ منمنا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں، کوئی اور پروپوزل بھی نہیں ہے، کوئی اور بات بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال میری کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں وہ جھنجلا گیا تھا۔ تم کیا ہر روز بے وفا مردوں کی طرح فی الحال اور مجبوریوں کا قصہ لے بیٹھتی ہو؟ کیا ہیں وہ مجبوریاں؟ ان کی وضاحت کیوں نہیں کرتی؟ وہ عذرا کی طرح بے لاگ رائے نہیں دے سکتی تھی۔ اس وضاحت کی زد میں اس کا سارا خاندان آتا تھا۔ اگر عذرا اور فائزہ کی تحقیق کو اپنی مجبوریاں بنا کر پیش کر دے تو فخر کس پر کرے، اور وہ ناز کیے بغیر جی بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ریسیور رکھا تو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اسے سکون سے صرف رات گزرنے کا انتظار کرنا تھا۔ رونا بزدلی کی نشانی ہے اور پچھتاتے احمق ہیں۔ وہ نہ بزدل ہے نہ احمق۔ اور جب رات کو وہ گھر کے سامنے والی سڑک پر امی کو ٹہلانے نکلتی تو فائزہ جوگرز کس کر پھپھو اور دادی کو کمپنی دینے نکل آئی۔ آج کل میری سہیلی کا خط نہیں آ رہا نا، وہ سارا دن روتی رہتی ہے۔ ہمیشہ اس کے پاس ایک تازہ قصہ موجود ہوتا ہے۔ وہ جاتے وقت اپنے ہاتھ سے پتے لکھ کر بہت سے لفافے دے گیا تھا۔ اب وہ اپنی جیب سے کینیڈا کے مہنگے مہنگے اسٹیمپ خرید کر ہر روز پوسٹ کرتی ہے، اور کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ شاید اس پتے پر ہے ہی نہیں۔ پھپھو، اس نے ایڑیوں پر پلٹ کر پوچھا، لوگ اتنے جذباتی فیصلے کیسے کر لیتے ہیں؟ انہیں صحیح اور غلط نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسی ہی ہوتی ہے بیٹی، ناقبت اندیش اور بھٹکی ہوئی لڑکیاں۔
نہ گھر کی رہتی ہیں نہ گھاٹ کی۔ دادی اماں نے فائزہ کو نصیحت کی تھی، منہ اس کا تب گیا، وہ بھی تو دھوبی کا کتا بننے چلی تھی۔ پھر عین 11 بجے اس نے ریسیور کریڈل سے انچر ڈالنا شروع کر دیا۔ کبھی غلط انداز میں نگاہ فون کی طرف اٹھتی بھی تو صفائی کے بہانے زور سے جھاڑن ہی دے مارتی۔ ہاں، وہ اپنا ظرف آزمانے سے باز نہ آتی۔ ہر روز ٹیلی فون کی میز کے پاس آرام دہ کشن پر بیٹھتی اور پھر اٹھ جاتی۔ پھر کسی دن ریسیور اٹھا کر رکھ دیتی، کبھی آدھے نمبر گھما کر ختم کر دیتی، کبھی نمبروں کا رخ موڑ کر عذرا سے بات شروع کر دیتی، یا بیٹھی خود کو لان تان کرتی کہ ویسے بھی عذرا کے بقول اسے اپنی غلطیاں شمار کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب تو سورج کی ابتدائی کرنیں کمرے میں آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔ زمین سے جڑ پکڑی آرائشی بیل اس کی کھڑکی کی منڈیروں سے چمٹی شیشوں پر چھا گئی تھی۔ کتنی مرتبہ یہ بیل اکھاڑنے کی کوشش کی تھی، وہ پھر اگ آتی، پھر لپکتی چپکتی کھڑکی کی طرف بڑھتی۔ شرافت کے تمغے ہم لگانا نہیں چاہتے، بس وہ زبردستی ہم پر لگا دیے جاتے ہیں۔ ان کا بوجھ اٹھائے اٹھائے ان کی دھاک بنائے رکھنے کے لیے ہم زندگی کی معمولی مسرتوں سے کس طرح بھاگتے ہیں۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سامنے لگے دیوار پر کلاک کا وقت دیکھنے کے لیے اس نے بجلی جلائی اور نظر کیلنڈر پر جا پڑی۔ کچی پنسل کے محوم سے لگے نشان 14 دن سے غائب تھے، گویا آدھے مہینے سے اس نے رات وہ ریسیور نیچے پھینکنے کی مرض جاری رکھی تھی۔ اب بھی وہ یہ محنت کر سکتی تھی، لیکن بلا وجہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ احمد بلڈنگ کو سوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ بس ایک بیل سن کر بند کر دوں گی، اس نے ضدی بچے کی طرح خود سے اجازت مانگی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کیسے اس نے ریسیور کان سے لگایا اور چپ چاپ وہ گھنٹی سننے لگی جو بہت دور اس کے کمرے میں بجی تھی۔ ہیلو، اس سے قبل کہ وہ ہوش میں آتی فون اٹھایا جا چکا تھا۔ آج اس نے پھر اسے سوتے سے جگایا تھا۔ رکشی، وہ تو بولی بھی نہیں تھی، سانس بھی روک لیا تھا۔ کیا اس کی خاموشی کی بھی ایک آواز ہے؟ اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی دیر وہ ریسیور پکڑے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس وقت کا بولا خطرناک بھی ہو سکتا تھا، عزت نفس بھی جائے اور ذات کا بھرم بھی۔ بڑی بزدل ہو، ہار کے رو رہی ہو۔ وہ کتنی دیر کے بعد بولا تھا، لیکن اسی سکون اور اطمینان سے۔ میں بھی ہارا تھا، میں تو نہیں رویا۔ دیکھو بات سنو۔ اچھا، کیا تم نے اپنا امتحان بھی لے لیا، خود کو آزما لیا؟ اور جہاں تک مجھے آزمانے کا تعلق ہے، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ میں نے تو تم سے دوستی تمہاری طے کردہ شرائط پر کی ہے۔ میرے نہ مطالبے ہیں نہ شرطیں۔ اگر پروپوزل والی بات تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرتی ہے تو چلو اس بات کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ میرا تم سے وعدہ ہے، آج کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ جتنی اور جس حد تک تم مل جاؤ میرے لیے وہ بھی غنیمت ہے۔ اس سے زائد میں اپنا حق نہیں بونا سمجھتا ہوں۔ مثلاً میرے لیے بہائے گئے تمہارے آنسو میرا بونس ہیں۔ چلو بہر کیف رونا بند کرو۔ افسوس کہ نہ میں تمہیں اپنا رومال پیش کر سکتا ہوں اور نہ ہی سینہ۔ صبح تازہ دم اس نے پھر بیل کی بیک کنی شروع کر دی۔ رمیز، فائزہ اور خود رکشی، نفاست پسند لوگ کیچڑ مٹی سے گھن کھاتے دور کھڑے نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپا ہیل پہن کر ٹھک ٹھک کرتی آئیں۔ پتہ نہیں رمیز کسے فون کرتا ہے۔ وہ رمیز سے منہ چھپا کر اس کے کان میں کہہ رہی تھیں، آج کل عجیب ہوتا جا رہا ہے، تجھ سے تو بات کرتا ہے، تو پتہ کر۔ وہ بڑی آس لے کر آئی تھیں اور وہ تو خود گلٹی کانشیس تھی۔ اپنی ذات کے حوالے سے آخر کس کس کو مایوس کریں؟ اس کا کیا حق تھا رمیز کے جواب طلبی کرنے اور اسے نصیحت کرنے کا؟ وہ تو خود کیچڑ میں ٹخنوں تک غرق تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ غریب کسی کو فون نہیں کرتا، ایسے فون جو آپا کی نیندیں حرام کر دیں۔ لیکن ہماری طبیعت کا شک اور لوگوں پر اپنا قبضہ رکھنے کی خواہش ہمیں پاگل کیے رکھتی ہے۔ پھر اس دن بورڈ کی میٹنگ بیٹھی اور یہ تو اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا وہ خود تھی۔ سب موجود بھائی بھابیاں، آپا، امی اور ابا اس کے سرکردہ ممبر تھے۔ یہ میٹنگ امی کے ایما پر بلائی گئی تھی، لیکن بول سیف بھائی جان رہے تھے۔ اب تک ہم نے رکشی کی شادی کے سلسلے میں چشم پوشی کر کے مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ میں تو آپ سے کب سے کہہ رہی تھی۔ بھابی، سیف نے انہیں ٹوکا۔ دراصل ان کے ابا سخت بیمار ہو گئے تھے، بہنیں بیاہی گئیں اور بھائی بھابھیوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ وہ ان دنوں اپنے اکلوتے کنوارے بیٹے کے ساتھ بالکل اکیلے رہ رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اب آپ کی شادی کی فکر ستائی ہے، بات دراصل یہ ہے انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو خدمت گزار ہو۔ میں نے خود چچی کو کتنی مرتبہ کہتے سنا ہے۔ فائزہ پھر ایک نیا قصہ سنا رہی تھی۔ آپ کی مارکیٹ ویلیو اسی لیے ہے کہ آپ برا بھلا سن کر چپ رہتی ہیں، مطالبے نہیں کرتی، اور آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی عادت نہیں۔ چپ کرو فائزہ، کتنا فضول بولتی ہو۔ نہ مانے آپ کر لیں شادی، دیں قربانی، آپ کو تو عادت پڑ گئی ہے۔ عذرا پھپھو کے بقول اس میٹنگ میں آپا کو خوب ہی جوش آیا۔ شادی کرنے کا مطلب کنویں میں دھکا دینا تو نہیں ہے۔ ارے کنویں میں کون دھکا دیتا ہے؟ کہیں سوچ سمجھ کر کریں گے، کوئی دیکھا بھالا لڑکا ہو، کوئی برتا ہوا آزمایا ہوا خاندان ہو۔ بھابی صاحب برہم ہو گئیں۔ یا تو آپ سچ کہہ دیں آپا، لڑکی گھر بٹھانی ہے، خدمت کروانی ہے، خدمت کا تانا دیں خدمت کروانے والے، مجھے مت سناؤ۔
دیکھو بھائی، ابا نے گلا کھنکار کر مداخلت کی، شادی تو بہرکیف کرنی ہے، کل کلاں کو جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو تم لوگوں کی محبت پر شک تو نہیں، لیکن اپنے سامنے ہو جائے تو دل کو تسلی رہے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ کس سے کرنی ہے، اس کا فیصلہ خود رکشی کرے گی، وہ سمجھدار بھی ہے اور ذہین بھی، فیصلہ تو ان میں سے ہی ہوگا نا جو رشتے آ رہے ہیں۔ بھابھی سیف نے چمک کر کہا۔ بہت سو نے ان کی تائید بھی کی۔ خیر رشتے تو بہت آئے تھے، میں نے تم لوگوں سے تحقیق کے لیے کہا بھی، لیکن معلوم نہیں کیوں تم لوگوں نے ہمیشہ سستی ہی کی، کب کہاں کون سا؟ سب لوگ منہ کھول کر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ بہرکیف جتنی دیر ہو چکی ہے اور دیر میں نہیں کر سکتا، سر دست میرے پاس 2 رشتے ہیں، ایک فرخندہ کا رشتے کا دیور ہے اور ایک سیف کا سالہ ہے۔ فی الحال ان دونوں گھرانوں نے مجھ سے بات کی ہے۔ بچی ہوئی بھابیاں ان دونوں کو خونخوار نظروں سے حت المکان مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ آہا، بڑی چھپی رستم نکلیں۔ رات گئے جب اجلاس ختم ہوا تو اس کو سارے گھر کے بکھرے برتن سمیٹنے تھے۔ ابا کی کافی، امی کی انسولین، فائزہ بھاگتی دوڑتی اس کی مدد کو آئی۔ لائیے میں برتن پہنچ دیتی ہوں۔ جب عین 11 بجے ٹیلی فون کی پہلی بیل بجی تو فائزہ ٹیلی فون سے زیادہ قریب تھی، وہ جاسوسی کرنے تو آئی نہیں تھی۔ برتنوں کی الماری میں منہ دیکھ کر برتن جمانے لگی۔ ہیلو، یہ اتنی مایوسی کیوں ہے آواز میں؟ نہیں تو پھر اتنی بددلی سے کیوں کہا ہے ہیلو؟ نہیں تو اچھا، اس کا مطلب ہے ایسی کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپانی ہے۔ کتنی دیر اس نے اپنا محبوب شغل کیا، گھٹنوں میں سر دے کر سوچتے رہنے کا۔ اب کیا کہوں، مایوس نہ ہوں اور بددل بھی نہ ہوں کہ جن ناموں میں سے ایک نام اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسوب کرنا ہے وہ تمہارا نہیں۔ اب چھپاؤں بھی نہ تم سے تو کیا بھیک مانگوں؟ وہ تمہیں اتنا جانتا ہے، عذرا حیرت سے کہہ رہی تھی، اور یہ نہیں جانتا کہ کسی لڑکی کے حصول کا بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے۔ دراصل بہت پہلے تو وہ کہتا تھا، میں نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اسے لگا یہ کمزور سا دفاع اس نے نہیں، فائزہ کی کسی سہیلی نے کیا تھا۔ ارے ہٹاؤ، عذرا نے پھر سے برہمی کا اظہار کر دیا۔ رشتہ وہ تم سے پوچھ کر بھیجنا چاہتا ہے اور فون کرنے کے لیے اس نے تم سے اجازت لے لی تھی۔ اس کے گھٹنے کمزور پڑ گئے، وہ اندر سے لرزنے لگی۔ اس نے تو ویسے بھی عمارت کسی مضبوط بنیاد پر کھڑی نہیں کی تھی، اب کیوں ہوا یہ سب؟ یہ شادی پہلے بھی ہو سکتی تھی یا کبھی بھی نہ ہوتی، وہ صرف باتیں کرنے کے سلسلے کو قیامت تک کھینچ سکتی تھی، لیکن اس اچانک آ پڑنے والی آفتاب کا کیا کرتی؟ مجھے اس سے اب یہ بات کہنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ عذرا، میں کیسی گری پڑی، کیسی ندیدی سی لگوں گی؟ تو کیا اسی حقیر سرمایہ کے سہارے عمر کاٹ لو گی؟ واقعی اس کے پاس سرمایہ ہی کتنا تھا، کاش اس نے پچھتاوے سے سوچا وہ 15 منٹ ہی پورے کر آتی، ترازو کا یہ پلڑا خالی خالی تو نہ ہوتا، اور اسے فیصلے کی اس سلیب پر فوراً لٹکنا تھا۔ امی کو جلدی تھی، دراصل پچھلی بیماری کے بعد ذمہ داری کے اس بوجھ نے ان کو ہراساں کر دیا تھا، یا بھابھی سیف نے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی، اماں والے مکولے نے بالکل ہی حواس باختہ کر دیا تھا۔ خیر، لٹک جاؤں گی کسی بھی سلیب پر۔ اس دن شور مچاتی، چیختی چلاتی فائزہ اوپر آئی اور لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ رکشی ٹیلی فون کی سیٹی کے ساتھ 2 ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو روکے دم بخود بیٹھی تھی۔ یہ ریسیور کس نے نیچے ڈال دیا، اور آپ کو کیا ہوا پپو؟ ارے انکار کرنا کون سا مشکل ہے، کر دینا انکار۔ اس نے بے دہانی میں ریسیور کریڈل پر ڈال کر اپنے ہاتھ کا پورا بوجھ اس پر جھکا دیا۔ دراصل میری ایک سہیلی کا فون آنا ہے، یہ بہت ارجنٹ ہے، وہ اسلام آباد سے فون کرے گا اور صبح اس کا پیغام مجھے اپنی سہیلی کو دینا ہے۔ اس کے ہاتھ کے وزن کے نیچے ٹیلی فون کی بیل بلبلائی۔ وہ فائزہ سے پہلے فون پر جھپٹ ہی نہیں سکتی تھی، اور یوں بھی ان دنوں پھر وہ ٹیلی فون نہ اٹھانے والی ریاضت سے دوچار تھی۔ ہیلو جی، میں فائزہ رشید بول رہی ہوں۔ پھر اس نے حیرت سے ریسیور کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ ہیلو ہیلو۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ پچھتاوا، تعصب، ملامت، رنج، پشیمانی۔ رکشی نے نظریں اٹھائی ہی نہیں کہ فائزہ کو ان سے چار کرتی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں یہی کچھ تھا۔ اوہ پپو سوری، آپ تو جاگ رہی ہیں، آپ ہی میسج لے لیجئے گا۔ وہ جس بے نیازی سے آئی تھی اسی بے نیازی سے دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کی مدت میعاد ختم ہونے والی تھی، بس اب اپنے فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا ہے، جو اپنی ذہانت اور سوجھ بوجھ کی باوصف اسی کو سونپ دیا گیا۔ ارے کہاں کی عقل، کون سی سوجھ بوجھ، آؤ میں تمہیں اپنی حماقتیں گن گن کر سناؤں۔ تم نے اس سے بھی نہیں کہا تم شادی کرنے جا رہی ہو، یہ تو زیادتی ہے۔ یہ یہی کہہ دو کہ یہ سب ختم کر رہی ہو۔ کھیل بھی کھیلو تو فیئر ہونا چاہیے، یہ تو بے ایمانی ہے صاف۔ عذرا ہر جگہ الگ تھی۔ اس کا مطلب ہے میں بظاہر بڑی سمجھداری سے لیکن چالاکی سے وہی بات اس سے کر دوں جو صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکی۔ کیا وہ خدا کے واسطے مجھے پرپوز کرو؟ اب تو فون اٹھا لینے اور نیچے ڈال دینے کا کھیل کھیلتے ہی اتنی مدت گزر گئی تھی کہ ریسیور اوپر رکھا بھی ہو تو بیل نہیں بجتی تھی۔ 2 کاغذوں پر نام لکھ کر ایک اٹھانے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کا آخری رونا جی بھر کر رویا۔ زندگی کا جوا اس طرح بھی کھیلا جاتا ہے،
اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں. زندگی تو ایسا ہی بےہودہ لطیفہ ہے. جو ہنسنا نہیں چاہتے وہ رو لیں. لوگوں نے اس کی سوجی آنکھیں اور بوجھل گیلے پپوٹے دیکھے ہی نہیں. انہیں صرف فیصلے سے دلچسپی تھی. اس دوران وہ کس کشمکش سے گزرتی ہے. ڈرامے کا حصہ نہیں. ہمیں صرف آخری سین دکھاؤ اور وہ بھی ہیپی اینڈ. بھابھی عمر اپنی ذمہ داری نبھانے اوپر آئیں. وہ غیر جانبدار پارٹی سے تھیں. نہ بھابھی سیف کی طرف نہ آپا کی طرف. وہ جن رشتوں کے سلسلے میں تم سے بات ہوئی تھی وہ غیر مطلق سے انداز میں رسم نبھا رہی تھیں. امی نے کہا ہے وہ دراصل 2 نہیں 3 ہیں اور تیسرا شخص کوئی منصور نام کا آدمی ہے. اس کے قوائف عمر نے پتہ کیے ہیں. یہ بھی دیکھ لینا پھر فیصلہ کرنا. وہ کاغذ سا اسے تھما کر نیچے اتر گئیں. یہ جانے بغیر کہ وہ روتی رہی تھی تو کیوں، اور اب جو منہ کھولے ہکا بکا حیرت سے دیکھ رہی تھی تو کیوں. بھابھی عمر جیسے کوئی طلسم پھونک کر اسے سلا گئیں. کتنی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر چونکی. ابھی تو اس کی پلکیں بھیگ کر جڑی ہوئی تھیں. رونے کے دھبے گالوں پر تازہ تھے اور وہ حواس باختہ ہی کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی. نہیں بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی. عذرا نے تمام تر الزامات سے بری ہوتے ہوئے کہا. یہ ایسی کسی پلاننگ کے بارے میں میری خواہش یہ رہی ہے کہ تم ایسے گھر جاؤ جو تمہیں مانگیں، نہ یہ کہ تم ان کو مانگو. عذرا کبھی جھوٹ تو نہیں بولتی تھی لیکن اسے شبہ سا ہوا یہ پورا سچ بھی نہیں ہے. یہ کوئی ایسے عجیب بات بھی نہیں ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے. پھر آپا دھاپی میں اسے تیار کیا جانے لگا. جس دن اس نے فیصلہ سنایا اسی شام وہ لوگ انگوٹھی پہنانا چاہتے تھے. نہیں رسم وسم کیا ہے، بس وہ لوگ اپنی خوشی کرنا چاہتے ہیں. بھابھی رشید آپا کو سمجھا رہی تھی کہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیا ہے، کون ہے. وہ دوڑ بھاگ کرتے تیار ہوتے ہوئے لوگوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی. بس معمولی سی تیاری کرنا ہے. امی نے وارننگ دی. سارا گھر مل کر بھی رکھی ہوئی وہ چیزیں تلاش نہیں کر سکا جو اسے کھڑے کھڑے مل جاتی تھیں. لیکن امی نے احکامات جاری کر دیے تھے. کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھے گا. آج ہی سے اپنے اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالو. فائزہ نے بڑی سہولت سے خود کو پھپھو کا انچارج بنا لیا تھا. آپ یہاں سے گزریں گی اور وہاں بیٹھیں گی، دوپٹہ ماتھے پر جھکائیں گی، لیکن اتنا بھی نہیں. اوفو آپ نے تو ابھی تک چوڑیاں بھی نہیں پہنی. اور خدا کے واسطے پھپھو اپنے چہرے سے یہ ہکا بکا قسم کے تاثرات تو ہٹائیں. وہ لوگ آ گئے ہیں. کوئی سی بھابھی اعلان سمیت وارد ہوئیں. لڑکے کی اماں ہیں اور ایک بہن، اور لڑکے صاحب خود بھی تشریف لائے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ لڑکا انگوٹھی پہناتا ہے. وہ اسی طرح دم بخود تھی. کسی کو اس مسئلے میں کوئی معمہ نظر نہیں آ رہا تھا جو حل کرتا، اور عذرا تو یوں بھی اس سے جیسے دور دور بھاگ رہی تھی اور وہ اس کے سوالوں کے کہاں تک جواب دیتی. لوگ وقتی طور پر صحیح اپنی رنجشیں بھلا کر ایک ہو گئے تھے. یہاں سے وہاں تک کہہ کے بکھرے پڑے تھے. جس وقت اسے کمرے میں لایا گیا رمیز سب بچوں کا انچارج بنا انہیں لاٹھی سے ہانکتا رکشی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. شش سب چپ ہو جاؤ، خالہ آ گئی ہیں، سب کو ماریں گی. منصور خود خاموشی سے اپنی امی کے پاس بیٹھا بیٹھا اس کی آمد کے احترام میں کھڑا ہو گیا. وہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی. جیسے مدتوں پہلے اس نے بکتے جھکتے لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا. کاش وہ اب بھی بک بک جھک جھک کر کے پوچھ سکتی یہ سب کیا تھا. فائزہ نے بڑے کرینے سے اس کے ساتھ والے صوفے پر اسے بٹھا دیا تھا. اندرونی مسرت سے سرشار فائزہ کا چہرہ تمتما رہا تھا. وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے عین مطابق گھر میں ہونے والی شادی کی خوشی نے اسے پاگل سا بنا رکھا تھا. پھپھو اور منصور کے عین درمیان زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے سکون سے پھپھو کی آنکھوں میں دیکھا. میری ایک سہیلی تھی پھپھو اور اس کا ایک عزیز دوست. وہ ایک دوسرے کو فون کرتے تھے یا فون کے پاس بیٹھے روتے رہتے تھے. وہ دونوں کھیلنا چاہتے تھے لیکن انہیں طریقہ نہیں آتا تھا. کبھی کہتے انا، کبھی کہتے خودداری. میں نے انہیں کھیلنا سکھا دیا. یہ قصے کہانیوں کا کون سا وقت ہے فائزہ؟ ماں کی جھاڑ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. لیجیے نہیں سناتی تو یہ یوں تھا. اس نے حیرت سے کنگ ہوتے سوچا. اس طرف تو اس کا دھیان بھی نہیں گیا تھا. یہ نئی نسل تھی، بھولی ہوئی نسل کو راستے پر لے جانے والی. دلہا کو بے تحاشا کہکا لگاتے پچھلی صدی کی نسل کے لوگوں نے حیرت سے دیکھا. یہاں کون سا لطیفہ ہوا تھا؟ بس انگوٹھی پہناتے وقت جب لمحہ بھر کے لیے رکشی کے برف ہوتے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے درمیان آئے تو اس نے آہستگی سے کہا تھا سن لیا، اب کوئی بے ایمانی نہیں کرنا، یہیں بیٹھی رہنا 15 منٹ. یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.